لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ تعالی شانہ کو خوب یاد کرو. اور خوب یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوشش یہ کرو کہ ہر آن ہر گھڑی دل اللہ کے ساتھ جڑا رہے. ذکر زبانی بھی ہوتا ہے، زبانی ذکر، ذکر لسانی، ذکر زبانی. انسان زبان سے اللہ کو یاد کرتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم بسمک اموت و احیا. قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالی شانہ کے بارے میں گفتگو، آپس میں اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ بڑے کریم ہیں، اللہ ہمارے خالق ہیں.
اسی طرح اللہ تعالی شانہ کے احکام کو بیان کرنا اور سننا، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے اللہ منع فرماتے ہیں، اللہ نے اس کا حکم کیا ہے. یہ سب ذکر ہے، یہ سب ذکر ہے. تو ذکر ہے، ذکر خوب ذکر کرو. اللہ تعالی شانہ کو خوب یاد کرو، کثیر، زیادہ زیادہ یاد کرو. اور کوشش یہ کرو کہ چاہے اپنی زبان سے یا اپنے دل دماغ سے اللہ تعالی شانہ کو ہر وقت یاد کرو، ہر وقت یاد رکھو. تو ایک یہ ذکر لسانی ہے، زبان والا ذکر، اور دوسرا ہے ذکر قلبی، دل والا ذکر. اور دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ دماغ میں آتا ہے. تو دل جب ذکر کرے گا تو دماغ جو ہے یہ بھی اللہ کی یاد سے منور ہوگا، اللہ کا استحضار دماغ میں آئے گا. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ قدرت والا ہے، میں اگر اللہ کے حکم کو پورا کروں گا تو وہ خوش ہوگا، اللہ کی نافرمانی کروں گا تو میری پکڑ کرے گا. وہ اس وقت بھی پکڑ کر سکتا ہے. آنکھوں سے نافرمانی کروں گا تو کہیں میری آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے، کانوں سے نافرمانی کروں گا تو کہیں قوت سنوائی نہ چلی جائے، زبان سے نافرمانی کروں گا تو کہیں قوت گویائی نہ چلی جائے. ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے گناہ کروں، کانوں سے گناہ کروں، زبان سے گناہ کروں تو قوتیں تو اپنی جگہ پہ باقی رہے. قوت بینائی بھی ہے، قوت سنوائی بھی ہے، قوت گویائی بھی ہے، مگر یہ ساری قوتیں گناہوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ دین کے کام نہ آئے، آخرت کے کام نہ آئے. تو آنکھوں کے گناہ کے بعد بھی اچھی طرح دیکھ رہی ہے، چشمے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. کان بھی بالکل ٹھیک 30 سال 40 سال سے، زبان بھی بالکل ٹھیک، لیکن زبان کے گناہوں میں مبتلا رہنے کی وجہ سے، کانوں کے گناہوں میں مبتلا رہنے کی وجہ سے، آنکھوں کے گناہوں میں مبتلا رہنے کی وجہ سے آنکھوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے، کانوں کے ذریعے جو عبادت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی ہے. تلاوت نہیں ہو رہی ہے قرآن دیکھ کر، حافظ نہیں ہے، ناظرہ قرآن نہیں پڑھتا، بلکہ یہ آنکھیں جو ہے وہ بیکار کاموں میں مشغول، سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، گھنٹوں تک ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتا رہتا ہے، لیکن تلاوت نہیں ہو سکتی. کان جو ہے وہ لایانی سنتے رہتے ہیں، ناجائز چیزوں کو سنتے رہتے ہیں، ایسی باتیں سننے سے قاصر جن سے دین میں ترقی ہو، آخرت میں ترقی ہو. اسی طرح زبان، دماغ اگر گناہوں کا سوچتا رہتا ہے، یہ دماغ، تو پھر یہ دماغ جو ہے کمزور ہو جائے گا، حافظہ کمزور ہو جائے گا. اس کا یہ اثر بھی ہوتا ہے، میموری کم ہو جاتی ہے. شکوت الی وکیع سوء حفظی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی طالب علمی کے زمانے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں اپنے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے شکایت کی سوء حافظی کی، کہ جو چیزیں یاد سنتا ہوں یاد نہیں رہتی وہ چیزیں. فرشدنی الی ترک المعاصی، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے میری رہنمائی فرمائی
ترک معاصی کی طرف کہ گناہوں کو چھوڑو. بیٹا آپ طالب علم ہیں, اپنی زندگی کو ذرا غور سے دیکھو, کہیں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو بس اس سے بچو تم. فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ, اس لیے کہ علم ہے نا, یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَىٰ لِعَاصِي, اور اللہ کا نور وہ گنہگار کو نہیں دیا جاتا. تو علم جو سینے میں اترتا ہے وہ حافظے کے ذریعے اترتا ہے. آپ کوئی چیز یاد کر لیتے ہیں, وہ دل میں اتر جاتی ہے. اور جو گنہگار ہوتا ہے اسے اللہ یہ علم دینا نہیں چاہتے, اس کے سینے میں علم کا نور اتارنا نہیں چاہتے, اس لیے اس کا جو سبب ہے حافظہ اسے کمزور کر دیتے ہیں. کبھی کبھی بالکل حافظہ ختم ہو جاتا ہے. تو دماغ جو سوچتا رہتا ہے, دماغ جو سوچتا رہتا ہے معاصی کے بارے میں, یہ گناہ وہ گناہ, فلاں گناہ فلاں گناہ, کبھی کبھی مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے کہ فلاں گناہ کرنا ہے, فلاں یعنی گناہ کا لفظ تو زبان میں نہیں, فلاں کام کرنا ہے جو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے, ناجائز لذتوں والے کام. چھٹیاں ہیں, بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں لوگوں کے, فلاں کام کرنا ہے, فلاں کام کرنا ہے, فلاں کام کرنا ہے, ناجائز لذتوں والے کام. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ دماغ سوچتا رہتا ہے. اور جب فساد آتا ہے, فساد, تو یہ دماغ ایسا ہو جاتا ہے کہ ناجائز کام کرتے ہوئے تو لذت حاصل کرتا ہے, ناجائز کام کرتے ہوئے لذت حاصل کرتا ہے, مگر کام کرنے سے پہلے بھی اس کے تصور سے بھی لذت حاصل کرتا ہے. جیسے ہم لوگ یہاں سے حرمین شریفین جانے والے ہوتے ہیں, تو جب بھی اس کا خیال آتا ہے تو اندر سے ایک خاص قسم کا لطف محسوس ہوتا ہے, اور جیسے جیسے وقت قریب آتا ہے تو اندر سے ایک خاص لطف محسوس ہوتا ہے. تو جس کی طبیعت جو ہے وہ سلامتی والی ہے, اور جس کا دل کسی درجے میں صاف ستھرا ہوتا ہے, تو جیسے اسے اچھے کاموں کے خیالات سے ایک لطف آتا ہے. آج مجلس ہے تو لطف آتا ہے کہ آج مجلس ہے, آج استاد جی, آج شیخ صاحب کی ملاقات کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں, تو خوشی ہوتی ہے کہ ایک ہفتہ ہو گیا, 3 دن ہو گئے ہیں, 1 مہینہ ہو گیا ہے, آج ملاقات ہوگی, تو لطف آتا ہے ایک. اور اندر سے جس کا دل فاسد ہوتا ہے, جس کا دماغ فاسد ہوتا ہے, جب وہ سوچتا ہے کہ آج مدرسہ کھل رہا ہے, اسے پوچھے کہ اندر کی کیفیت کیا ہے. اسے جب پتا چلتا ہے کہ استاد جی نے ہمیں بلایا ہے پوری کلاس کو, اسے پوچھے کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے. خوشی ہوتی ہے, لطف آتا ہے نا. تو اندر سے باطن جب بگڑ جاتا ہے, دل بگڑ جاتا ہے, تو دل کا اثر دماغ پر ہوتا ہے. پہلے بھی آپ حضرات کو میں نے سمجھا ہے کہ دل جو ہے, دل یہ بمنزلے کمپیوٹر کے ہے, اور دماغ جو ہے بمنزلے مانیٹر کے ہے. جو دماغ میں آتا ہے سمجھ جاؤ کہ دل میں وہی ہے. بار بار اگر معصیت کا خیال آ رہا ہے, بار بار اگر برائی کی طرف دماغ جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ دل میں ہے, یہ دل کی باتیں مانیٹر پر آ رہی. ہاں, یہ بات الگ ہے کہ بار بار دماغ میں برے خیالات آ رہے ہیں اور آپ کو لطف نہیں آ رہا ہے, آپ کو نفرت ہو رہی ہے. اب سمجھ جانا چاہیے کہ یہ میرے کمپیوٹر میں یہ چیز نہیں ہے جو مانیٹر پر آ رہی ہے. یہ مانیٹر پر شیطان جو ہے ایک مجھے دھوکے میں ڈالنے کے لیے غلط چیز مجھے دکھلا رہا ہے. یہ وسوسہ ہے. وسوسہ شیطان کی طرف سے دماغ میں آتا ہے. وسوسہ یہ شیطان کی طرف سے دماغ میں آتا ہے. اور اگر ہمارے دل کی بری حالت ہے تو پھر دل میں سے جو چیز دماغ میں آئے گی اس پر
پریشانی نہیں ہوگی، اس پر دکھ نہیں ہوگا، اس پر تکلیف نہیں ہوگی، اس میں لذت محسوس ہوگی. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو برے برے خیالات آتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے مزے لیتے رہتے ہیں کہ اس سیٹرڈے کو ہمارا وہ پروگرام ہے گناہ کا، تو اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ آج جمعرات ہو گئی ہے، آج جمعے ہو گیا، کل انشاءاللہ. تو ان کو خوشی ہوتی ہے، بار بار چلتے پھرتے بھی ان کو خیالات آتے ہیں اور ان کو مزہ آتا ہے، ان کو افسوس نہیں ہوتا، وہ تو پروگرام بنایا ہوا ہے. اور وسوسہ ہے تو برے برے خیالات آئیں گے، کبھی کبھی پچھلی زندگی میں جو کچھ کیا ہوا ہوتا ہے اس کے بھی خیالات آئیں گے. شیطان وہ خیالات لاتا ہے واپس پچھلی زندگی کی طرف لے جانے کے لیے. اور کبھی کبھی یہ ہے کہ پچھلی زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ابھی خیالات بار بار لا رہا ہے، تو دل میں خیال آتا ہے کہ 50 سال کی عمر ہو گئی، پہلے تو ایسے خیالات برے نہیں آ رہے تھے، یہ برے برے خیالات کیوں آ رہے ہیں؟ تو یہ جو فلیش بیکس آتے ہیں وہ دوبارہ وہاں پہنچانے کے لیے آتے ہیں جن کی زندگیاں بری تھیں، اور جن کی زندگیاں بری نہیں تھیں ان کے دماغ میں اگر ایسے خیالات آتے ہیں جس کو پسند نہیں کرتا، یہ ایسے مجھے خیالات کیوں آ رہے ہیں، توبہ توبہ. تو شیطان ایسا کام اسے بھی کروانا چاہ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم اس کے دل میں یہ تاثر بٹھانا چاہتا ہے کہ 50 سال تیری عمر ہو گئی، گزشتہ 15 سال سے اللہ اللہ میں لگا ہوا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، قضا بھی ساری کر چکا ہے، نگاہوں کی حفاظت ہے، کانوں کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت ہے، معمولات کی پابندی ہے، کیا ترقی ہوئی تیری؟ دیکھ تیری حالت تو ایسی ہے. مایوس کرنے کے لیے، ڈسپونڈنٹ کرنے کے لیے. اس لیے ہر سالک کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایسا کوئی برا خیال آئے جس کے بارے میں پریشانی ہو تو فکر نہ کرے، یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ آپ کا خیال نہیں ہے، یہ آپ کے دل میں سے دماغ پر نہیں آئی ہے بات. آپ کے مانیٹر پر جو چیز نظر آ رہی ہے نا، یہ کمپیوٹر سے نہیں آئی ہے، یہ شیطان نے بیچ میں کہیں سے گھسا دی ہے. اس نے آپ کے کمپیوٹر کو ہیک کر لیا ہے اور ہیک کر کے مانیٹر پر وہ چیز دکھا رہا ہے جو نہیں ہونی چاہیے. تو گھبرانا نہیں چاہیے اس سلسلے میں. ہاں، گھبرانے کی بات کیا ہے؟ گھبرانے کی بات، بہت سے ایسے گنہگار ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے اور ابھی بھی کر رہے ہوں گے اور ابھی توبہ انہوں نے نہیں کی ہے. مثلا ایک شخص ہے وہ شراب پیتا ہے، ایک شخص ڈرگ میں مبتلا ہے، ایک شخص کا کسی عورت سے ناجائز تعلق ہے، کسی مرد سے ناجائز تعلق ہے کسی عورت کا، اور ابھی انہوں نے توبہ نہیں کی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جس گناہ میں ہے اس میں چلتے رہے. اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے گناہوں سے. تو جب بھی ان کو اس گناہ کا خیال آتا ہے نا تو مزہ آتا ہے. جب بھی ان کو خیال آتا ہے تو اس کا مزہ آتا ہے. اگر گناہ کا خیال آئے اور برا لگے، گندا لگے، فلتھی لگے، پریشان آپ ہو جائے کہ یہ مجھے برا خیال کیوں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے. اور جب تک یہ وسوسہ رہے اس وقت تک آپ کے دین کے لیے، آپ کے ایمان کے لیے، آپ کے اللہ سے تعلق کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے 0.001% بھی ہارمفل نہیں ہے، مضر نہیں ہے، جب تک وسوسہ رہے. لیکن اس وسوسے کے دباؤ میں آ کر کے جب وہ آپ کام کریں گے اب یہ برا ہے، اب یہ معصیت بنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ تو وسوسے کی بات ہوئی. وہ لوگ جن کا باطن خراب ہو جاتا ہے تو گناہ کرتے وقت بھی مزے لیتے ہیں اور گناہ سے پہلے بھی سوچ کر کے مزے لیتے ہیں. جن کو مثال کے طور پر آج کل تو ہر جیب میں سینما ہے، ہر جیب میں سینما ہے. اور یہ سینما بھی ایسا ہے
کہ جس وقت جو فلم دیکھنا چاہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس پر. پہلے تو لوگ ٹیلی ویژن پر فلم دیکھتے تھے تو اس کے لیے وقت مقرر ہوتا تھا کہ بھائی 8 بجے فلاں فلم آئے گا, 9 بجے فلاں فلم آئے گا, تو آپ کو پابندی کرنی پڑتی تھی. اگر پابندی نہیں کرتے تھے تو وہ چلا جاتا تھا. اور اس سے بھی پہلے جب ٹیلی ویژن نہیں تھا تو لوگ سنیما میں جاتے تھے تو اس میں اور زیادہ پابندی. سنیما کے بعد ٹیلی ویژن آیا, ٹیلی ویژن کے بعد جو ہے ویڈیو آیا, تو پھر پابندی نہیں, وہ ریکارڈ کر لیتے تھے اور ریکارڈ کر کے پھر اپنے وقت پر دیکھتے تھے لوگ. پھر اس کی دکانیں کھلی ویڈیو کی تو لوگ وہاں سے لے کر کے آتے تھے. اب جو ہے موبائل کے اندر ہزاروں فلم موجود ہوتے ہیں, جس کا جب جی چاہے جو جی چاہے دیکھ سکتا ہے, اور ایک ایک دن میں جتنے چاہے دیکھ سکتا ہے. تو جو سینما کا دور تھا نا, سینما کا دور تھا, غریب لوگ, اس کے لیے پیسے بھی چاہیے, تو ایک فلم دیکھ لیا اس کے بعد پیسے پھر بچانا شروع کرتے تھے دوسرے فلم کے لیے. اور ریلیز بھی اتنا جلدی نہیں ہوتے تھے فلم اس زمانے میں, فلم انڈسٹری اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی. تو ایک فلم دیکھنے کے بعد وہ اندر سے خوشی, اب 1 مہینے کے بعد پھر جانا ہے, 1 مہینے کو پھر جانا ہے, 1 مہینے پھر جانا ہے. اور گناہ کر لینے کے بعد تو گناہ کرتے ہوئے بھی لذت حاصل کرتے ہیں, گناہ سے پہلے بھی لذت حاصل کرتے ہیں, اور گناہ ہو جانے کے بعد بھی بیٹھے ہوئے سوچتے ہیں کہ یار رات کو بڑا مزہ آیا شراب پیتے ہوئے, زنا کرتے ہوئے, ڈرگ لیتے ہوئے بڑا مزہ آیا. اور جب باطن اچھا ہو جاتا ہے تو عبادت کرتے ہوئے بھی بڑا لطف آتا ہے, لذت محسوس ہوتی ہے عبادت کرتے ہوئے, اور عبادت کرنے سے پہلے تصور سے بھی بڑی لذت محسوس ہوتی ہے, اور عبادت کرنے کے بعد بھی لذت محسوس ہوتی ہے. جب سوچتے ہیں کبھی کہ یار ہم 1984 میں حج کے لیے گئے تھے, اس وقت وہاں عرفات سے مزدلفہ جاتے ہوئے اس مشقت سے ہم گزرے تھے, اور اللہ نے توفیق دے دی تھی اور صبر کر کے ہم گزر گئے تھے, تو ابھی بھی لذت محسوس ہوتی ہے اس کی. اور یہ جو لذت ہے نا گناہ کی جو لذت ہے وہ تو کسی وقت ختم ہو جاتی ہے. ایک آدمی سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو اب جو ہے جب وہ پچھلے گناہوں کا سوچتا ہے تو اسے افسوس ہوتا ہے. جب آخرت میں چلا جائے گا قبر میں تو اسے افسوس ہوگا کہ میں نے وہ گناہ کیوں کیا تھا. حشر کے دن جب اس گناہ کا وبال دیکھے گا, یار میں نے وہ گناہ کیوں کیا تھا. جہنم میں نے وہ گناہ کیوں کیا تھا. مگر نیکی میرے بھائیو ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر کبھی افسوس نہیں ہوگا. نیکی کرتے ہوئے بھی مزہ, اس کو کرنے سے پہلے بھی مزہ, اور کر لینے کے بعد بھی مزہ. زندگی میں جب بھی اس کا خیال آئے گا تو کبھی ریگریٹ نہیں ہوگا کہ ایسا کیوں کیا. قبر میں جانے کے بعد بھی اس کا سوچ کر کے مزہ, اور قیامت کے دن بھی مزہ, اور جنت میں بھی تصور آتا رہے گا کہ میں نے فلاں نیکی کی تھی, فلاں نیکی کی تھی. اور اعلان بھی ہوگا, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. یہ جو تم نے اچھے اچھے کام کیے تھے نا اس کے بدلے میں یہ جنت تم کو ملی ہے, تو کتنی خوشی ہوگی اس وقت. تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ جو گناہوں کے جو تصورات ہوتے ہیں, گناہوں کے تصورات, آدمی گناہ میں بھی کبھی کبھی گناہ سے پہلے بھی لذت محسوس ہوتی ہے, بلکہ اکثر اوقات گناہ کرتے وقت بھی, اور گناہ کے بعد بھی. اور جب آدمی گناہ کرتا ہے,
تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. میں نے کیا کہا کہ اگر کانوں کے گناہ کرتے ہیں، زبان کے گناہ کرتے ہیں، آنکھوں کے گناہ کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی آنکھوں کو کمزور کر دے، اللہ میری زبان کو کمزور کر دے، اللہ میرے کانوں کو، آپ کے کانوں کو کمزور کر دے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حافظہ بھی کمزور ہو جاوے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ والا شعر بار بار اساتذہ سناتے ہیں، شکوت الی وکین سوء حفظی، میں تو انہی گناہوں میں مبتلا ہوں لیکن اول نمبر ہی سے پاس ہوتا رہتا ہوں میں تو ابھی نہیں تو کل حافظہ کمزور ہوگا. اور اگر فزیکلی آنکھیں ویسی ہی رہی، فزیکلی جسمانی اعتبار سے کان ویسے ہی رہے، زبان ویسی ہی رہی، دماغ بھی ویسا ہی رہا، تو دینی اعتبار سے کان وہ چیزیں نہیں سن سکیں گے جو سننا چاہیے، جو سننی چاہیے، زبان وہ بات نہیں بول سکے گی جو بولنی چاہیے، آنکھیں ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکے گی جنہیں دیکھنا چاہیے، اور حافظہ دنیا بھر کی چیزیں یاد رہتی ہیں، دین کی باتیں یاد نہیں رہتی. چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل فٹ بال کے بارے میں معلوم، لیکن 15 منٹ کے بیان میں جو 4 نقطے بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک نقطہ بھی یاد نہیں. ایک گناہ کا وبال. جب علم ہی دل دماغ میں نہیں رہے گا تو عمل وجود میں کیسے آئے گا، اور جب عمل وجود میں نہیں آئے گا تو اللہ کا قرب کیسے نصیب ہوگا. یہ گناہ کا وبال اللہ نے دھکے دے دیے. اور اگر کوئی اس سے بھی بچ گیا، جیسے وہ طالب علم جو یہ سوچتا رہتا ہے کہ اول نمبر سے پاس ہوتا ہوں، اول نمبر سے پاس ہوتا ہوں، تو دماغ جو ہے، دماغ یہ الفاظ کو تو کیچ کر رہا ہے لیکن دماغ سے عمل کی میموری جو ہے وہ اریز ہو جاتی ہے. یہ خیال نہیں آتا کہ مجھے اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. عمل کی میموری، عمل حافظے میں نہیں آتی. یہ بھی تو ایک علم ہے نا، یہ چیز فرض ہے اور مجھے کرنی ہے، تو یہ چیز فرض ہے یہ یاد رہے گا، مجھے کرنی ہے یاد نہیں رہے گا. بلکہ ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ اشراق کی 4 رکعت ہے نا، یہ نفل ہے، بس علم کی حد تک ٹھیک ہے اور مجھے نہیں پڑھنی ہے اس لیے کہ یہ تو نفل ہے، نہ پڑھوں تو کیا حرج ہے. دیکھو بالکل اریز کر دیا عمل کو اللہ نے. یہ وبال ہے اللہ کی طرف سے. تو بات ذرا دور چلی گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے ذکر لسانی اور دوسرا ہے ذکر قلبی. زبان پر ایک بات ہے اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اور دوسرا ہے کہ دل دماغ میں اللہ کا خیال رہے، دل دماغ میں اللہ کا خیال رہے. اور یہ حضرات صوفیاء کرام جن سے ہم بیعت ہوتے ہیں، اور بیعت ہونے کے بعد وہ ہمیں ذکر میں چلاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ خانقاہوں میں بس ذکر کراتے ہیں، یہ ذکر والے لوگ ہیں، یہ ذکر والے لوگ ہیں. یعنی بعض لوگ ایسے طنز کے طور پر بھی کہتے ہیں کہ یہ کسی کام کے نہیں، بس بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، یہ اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، ذکر کرنے والے لوگ ہیں. بھائی کس کا ذکر؟ اللہ کا ذکر. تو اگر یہ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں تو بطور طنز کے یہ سارکاسٹک ریمارک آپ کیوں کرتے ہیں کہ یہ ذکر کرنے والے لوگ ہیں؟ جو اللہ کا ذکر کرے یہ سارکاسٹک ریمارک ہونا چاہیے. اپنے اوپر افسوس ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں اور ہم محروم ہیں اس سے، ہم محروم ہیں. اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ کا نام کتنی ہی غفلت سے لیا جائے. بھئی اپنا دل آپ بنانا چاہتے ہیں تو دھیان چاہیے، دھیان.
مگر اللہ کا نام اتنا اثر والا ہے ایمان کی ترقی کے لیے، یقین کی ترقی کے لیے. یہ اندر کے جتنے اخلاق ہیں، اچھے اچھے اخلاق، تواضع، توکل، تفویض، رضا، تسلیم، سخاوت، یہ جو اندر کے اخلاق ہیں جتنے، ان کو ترقی دینے میں دوسرے بہت سارے اعمال بھی معین ہیں، مگر اللہ کا ذکر اتنی مؤثر چیز ہے، اتنی پاورفل چیز ہے کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا نام کتنی ہی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا، دل پر ضرور اثر کرے گا. یہ ڈیبیسنگ کوالٹیز جو ہے ان کو اوور پاور کرے گا یہ اللہ کا ذکر، اور پریز ورزی کوالٹیز ہیں ان کو اجاگر کرے گا. اخلاق رذیلہ ڈیبیسنگ کوالٹیز، تکبر ڈیبیسنگ کوالٹی ہے، تکبر یہ رذیلہ ہے. کنجوسی سٹنجینس یہ ڈیبیسنگ کوالٹی ہے، اور اس کے مقابلے میں سخاوت ہے، تکبر کے مقابلے میں تواضع ہے. حسد جیلسی کہ اس کے پاس یہ جو نعمت ہے وہ ختم ہو جاوے، اور اس کے مقابلے میں خیر خواہی کہ نہیں اس کے پاس جتنی خیر ہے اس میں ترقی ہو اور دوسری بھی خیر ان کو ملے. یہ گڈ کوالٹی ہے، وہ ڈیبیسنگ کوالٹی. توکل سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اور ڈیبیسنگ کوالٹی زید عمر بکر سے ہوتا ہے. زید عمر بکر سے ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ کینسر ہے، 4 درجے کا ہے، اور ایسی جگہ پر ہے کہ 2 ہفتے میں انتقال کر جائے گا، 2 مہینے میں انتقال کر جائے گا، یہ ایسی بیماری ہے. تو ٹھیک ہے، اللہ نے دنیا میں ایک نظام چلایا ہے، ایک نیچر بنایا ہے، تو جس چیز کا جو اثر ہوتا ہے اس کے مطابق نارملی ہوتا ہے. پانی میں اگر کوئی چھلانگ لگائے گا تو وہ ڈوبنا شروع ہوگا، آگ میں اگر پاؤں رکھے گا تو جلنا شروع ہوگا، چھری کو پھیرے گا تو کٹنا شروع ہوگا. لیکن توکل اتنا ہوتا ہے کہ چھری کو اللہ نے کاٹنے والا بنایا ہے، اور میری گردن پہ چھری چلائی جا رہی ہے، ابھی دشمن نے چھری چلانا شروع کیا ہے، لیکن اللہ اگر چاہے تو اس حالت میں بھی میں بچ سکتا ہوں. یہ ہے توکل، یہ ہے توکل. ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے معذوری آئے گی، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس بیماری کی وجہ سے 2 سال میں انتقال ہو جائے گا، اس بیماری کی وجہ سے یہ ہوگا. ٹھیک ہے، مانتے ہیں اس بیماری کا یہ اثر ہوتا ہے، لیکن یہ تو سبب ہے بیماری. اللہ چاہے تو اس بیماری کے ہوتے ہوئے بھی میں اور 10 سال جی لوں اور 15 سال جی لوں. یہ ہے توکل، یہ ہے توکل. اور کسی نے آ کر کے کہہ دیا کہ چھوڑو ڈاکٹر کو، ہم حکیم ہیں، ہم ہومیوپیتھ ہیں، ہمارے پاس اس کا علاج ہے، ایلوپیتھک میڈیسن میں اس کا علاج نہیں ہے، انشاءاللہ 2 مہینے میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس وقت بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک نیچر کی چیز ہے، اللہ نے بنائی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری کو روک سکتی ہو. وہ کہے کہ میرے پاس جتنے پیشنٹ آئے ہیں 100% سب کو شفا ملی ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی. ایلوپیتھک ڈاکٹر کی بات سن کر کے کہتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو مروں گا، اور ہومیوپیتھ کی بات سن کر کے کہتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو بچوں گا. نہ مجھے کینسر مار سکتا ہے، نہ مجھے دوا بچا سکتی ہے. یہ توکل، یہ جو ہے یہ گڈ کوالٹی ہے، یہ پریز وردی کوالٹی. اور اس کے مقابلے میں اسباب پر نظر، زید عمر بکر، پیسے روپیے، انفلوئنشل آدمی، ان سے سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ جو رذائل ہیں، یہ سب جو پریز وردی کوالٹیز ہے، اس میں ایک کیا ہے؟ ایمان، یہ بھی پریز وردی کوالٹی ہے. توحید، یہ بھی پریز وردی کوالٹی ہے. ایمان، توحید، یہ تو بنیادی ہے. اور اس کے بعد پھر دوسری کوالٹیز پریز وردی کوالٹیز، اخلاص پریز وردی کوالٹی، اور ریا ڈیبیسنگ کوالٹی. تو یہ جو دل ہے، دل کی حالت، اسے سنوارنے کے لیے بہت سارے کام مفید ہوتے ہیں،
بیٹھ کر کے اب آخرت کی فکر کرتے ہیں, مراقبہ کرتے ہیں کہ ایک دن مجھے مرنا ہے, میری روح نکالی جائے گی, قبر میں جانا ہے, قیامت کا دن ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اس کا بھی اثر ہوتا ہے قلب پر, ماحول کا اثر ہوتا ہے. اب 10 دن کے لیے 15 دن کے لیے دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر ایسے ماحول میں بیٹھ جائیں کہ جہاں صرف اللہ کی بات ہوتی ہے, اس کا بھی اثر ہوتا ہے. لیکن ان سب چیزوں کے لیے پورا کنسنٹریشن چاہیے. غفلت سے اگر کوئی 10 دن اچھے ماحول میں گزارے گا کچھ نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے ذکر کے بارے میں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ, جو اپنے زمانے کے امام تھے تصوف کے, اور محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے, فقیہ النفس یعنی جامع الکمالات تھے, ایمبوڈیمنٹ آف ایکسلنسیز, وہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام کتنی ہی غفلت سے کیوں نہ لیا جائے, اثر کیے بغیر نہیں رہتا, اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے. اثر کیے بغیر کا کیا معنی کہ آپ کی جو ڈیبیسنگ کوالٹیز ہیں ان میں کمزوری آئے گی اور پریز وردی کوالٹیز میں قوت آئے گی. ڈیبیسنگ کوالٹیز نکلے گی اور پریز وردی کوالٹیز آئے گی. اثر ضرور کرتا ہے ذکر, کب؟ جبکہ غفلت سے لیا جائے, اور کتنی ہی غفلت سے. تو جب غفلت سے نہ لیا جائے اللہ کا نام, دھیان سے لیا جائے, کنسنٹریشن کے ساتھ لیا جائے, اور وہ جو شیخ ماہر ہوتا ہے اس فیلڈ میں, وہ بتلاتا ہے کہ اس طرح ذکر کرو, اس کا اثر کتنا ہوگا قلب پر. اس کا اثر کتنا ہوتا ہے قلب پر. وہ چونکہ ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا, اور گریجولی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اور پیدا ہونے کے بعد وہ 3 سال 3.5 سال کی عمر میں کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے, اور 3.5 سال کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے نا, ہر سال اس کا وزن بھی بڑھتا ہے اور ہائٹ بھی بڑھتی ہے. اسے پتہ نہیں چلتا کہ میرا وزن بڑھ رہا ہے اور ہائٹ بڑھ رہی ہے. اور صرف بچہ نہیں, میں 61 سال کی عمر کو پہنچ گیا, 61. تو یہاں جتنے بھی بڑی عمر کے لوگ ہیں, 25 30 40 50, ہمیں کوئی تغیر نظر ہی نہیں. ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ میں 15 ایئرز کی عمر میں جیسا تھا ویسا ہی ہوں, چہرہ بھی ویسا ہی لگتا ہے. تو گریجولی, بتدریج, آہستہ آہستہ ذکر اللہ کی برکت سے ہماری قلب کی حالت میں فرق آتا ہے. وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا, وہ دوسروں کو محسوس ہوتا ہے, دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا ہے. دوسروں کو محسوس کہ پہلے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت غصے ہو جایا کرتے تھے, مگر بہت کام رہتے ہیں. پہلے سچویشن ہینڈل نہیں ہو سکتا تھا ان سے, مگر یہ سچویشن اب ہینڈل کر رہے ہیں. اللہ کا ذکر میرے بھائیوں, نہ ذکر کے بارے میں کبھی کوئی برا خیال دل میں آنے دو, نہ ذکر کرنے والوں کے بارے میں. یہ جو خانقاہیں ہوتی ہیں, خانقاہیں صوفیاء کرام جہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ ذکر اللہ کے مراکز ہیں. اور یہ ذکر اللہ کے مراکز ہیں, یہاں ان کے پاس مریض آتے ہیں, مریض لوگ آتے ہیں صوفیاء کرام کے پاس, تو وہ علاج کرتے ہیں. اور علاج کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ مؤثر دوا کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. جو بھی ان کے پاس آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ میرے دل میں جو ڈیبیسنگ کوالٹیز ہے اس کا آپ کچھ کرو, اور کہیں سے پریز وردی کوالٹیز مجھے لا کر کے دو. تو یہ شیخ کا کام ہے, تو وہ سب سے مؤثر اور سب سے پاورفل دوا ہے, وہ دیتا ہے کہ بھائی ذکر کرو, ذکر کرو. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی اگر ذکر کا کوئی فائدہ نہ ہو, حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی فضائل ذکر آپ پڑھو, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ذکر کے کتنے فوائد ہیں. ذکر اللہ کے تو بہت فوائد ہیں. میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے, اس لیے اس پر تقریر کرنا نہیں چاہتا. ذکر اللہ کے بہت فوائد ہیں, لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ ذکر اللہ کا اگر کوئی فائدہ نہ ہو, کوئی فائدہ نہ ہو, کوئی فائدہ نہ ہو, نہ دنیا میں نہ آخرت میں, تو کیا یہ چھوٹی نعمت ہے کہ اللہ تعالی شانہ ہماری گندی زبانوں کو اس کے نام کے لیے قبول فرما لیتے ہیں؟ یہی بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ تعالی شانہ آخرت میں کہہ دینا کہ تو نے جو ذکر بیٹھ کر کے کیا تھا اسلامک دعوی اکیڈمی کی مسجد میں,
اس کا آخرت میں تجھے میں کچھ نہیں دوں گا. تو ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ اگر آپ کچھ نہ دینا تو بھی کوئی حرج نہیں, ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے 15 منٹ کے لیے ہماری زبان کو آپ کی یاد میں لگایا تھا. ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ تعالی ایک جلیل القدر تابعی گزرے ہیں, بڑے محدث بھی تھے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو کہتے کہ جب مجھے ذکر کی توفیق ملتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے. اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. مجھے جب ذکر کی توفیق ملتی ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے. اللہ ہمیں یاد کرے, اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے. تو یہ خانقاہوں میں جو ذکر سکھایا جاتا ہے باقاعدہ, یہ ذکر ہے نا میرے بھائیو, ایک تو زبانی ذکر, یہ بھی کوئی کم درجے کی چیز نہیں ہے. الحمدللہ کرو, خوب کرو اس کو بھی. تسبیح کے اوپر آج کل وہ کاؤنٹرز ملتے ہیں, اس کے اوپر ہاتھ میں رکھو, تسبیح کو رکھو, یہ کاؤنٹر کو رکھو. یہ شیطان مجھے اور آپ کو دھوکہ دیتا ہے. کیا دھوکہ دیتا ہے؟ کہ اگر ہاتھ میں تسبیح رکھے گا نا تو ریا ہو جائے گی. دھوکہ دیتا ہے کہ کاؤنٹر ہاتھ میں ہوگا تو ریا ہو جائے گی. یہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ دل کو بنانے کی جو سب سے مؤثر اور سب سے پاورفل دوا ہے وہ ذکر ہے. اگر یہ ذکر میں مشغول ہو گیا تو میری کم بختی. شیطان کہتے ہیں میری کم بختی. اس لیے کہ جب دل میں ڈیبیسنگ کوالٹیز ہوتی ہیں, اخلاق رذیلہ ہوتے ہیں, تو شیطان کے لیے ہمیں معصیت میں مبتلا کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے. صرف پش کرتا ہے اور ہم اس میں چل پڑتے ہیں. اور جب دل میں ڈیبیسنگ کوالٹیز نہیں ہوتی, پریز ورزی کوالٹیز ہوتی ہے, تو یہ شیطان کے لیے سد سکندری ہے. یہ ایسا وول ہے, ایسی دیوار ہے کہ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے, مگر ہمیں جو کام ہم سے کروانا چاہتا ہے وہ نہیں کروا سکتا. اس لیے وہ ہمیں ذاکر نہیں بننے دیتا. میں ایسے دوستوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ میں ہاتھ میں تسبیح اس لیے نہیں رکھتا کہ ریا ہو جائے گی, ایسے دوستوں کو جو کاؤنٹر ہاتھ میں نہیں رکھتے کہتے ہیں ریا ہو جائے گی, میں ان سے کہتا ہوں کہ نماز پڑھتے ہیں تو ریا ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ بھی تو پبلک کے سامنے کرتے ہیں, اسے بھی چھوڑ دو. پھر مسجد میں آ کے فرض تو پڑھتے ہی ہیں, فرض سے پہلے 4 سنتیں بھی تو پڑھتے ہیں, بعد کی سنتیں پڑھتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, وہ چھپ کر کے کہیں پڑھو. اور حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسے حضرات محققین نے لکھا ہے کہ ریا سے بچنے کے لیے چھپ چھپ کر کام کرنا یہ صحیح نہیں ہے. سب کے سامنے کرو اور سیکھو کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ایک برج ہے, ایک پل ہے جو نہر پر سے جاتا ہے, ایک طرف سے دوسری طرف آپ کو جانا ہے. تو اگر آپ کو سیکھنا ہو کہ میں گرے بغیر اس پر سے چلا جاؤں تو آپ کو بار بار اس پر سے گزرنا پڑے گا, بار بار گزرنا پڑے گا. آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ یوں کر کے گزر جاتا ہے, یار میں بھی سیکھ جاؤں, اور آپ ایسا سوچتے ہیں کہ میں پہلے سیکھ جاؤں پھر چلنا شروع کروں, تو کبھی آپ نہیں سیکھیں گے. آپ کو اس پر سے جانا پڑے گا. ایک آدمی آگے ہوگا, دوسرا آدمی پیچھے ہوگا, کسی کا شولڈر پکڑیں گے, رسی باندھ کر کے کسی طرح چلیں گے, وابل ہوں گے تھوڑے, ہوگا نا, 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ گریں گے, اٹھیں گے, اور کسی طرح. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے اولیاء اللہ, اللہ کے برگزیدہ بندے, نیک بندے اپنے اعمال سب کے سامنے بھی بغیر ریا کے اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں, آپ بھی ایسے کرنے لگ جائیں تو آپ کو اعمال پبلک میں کرنے پڑیں گے. آپ کو یہ مشق پبلک میں کرنی پڑے گی. آپ گھر میں تنہائی میں بیٹھ کے مشق کریں گے تو وہاں تو کوئی نہیں ہے, تو ریا اور اخلاص کی مشق اور ایکسرسائز کیسے ہوگی؟ اور علماء اس کو سمجھ سکیں گے.
مشائخ محققین جن کی نظریں بہت گہری ہیں، انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ کسی مخلوق کے لیے نہ عمل کرنا چاہیے، نہ کسی مخلوق کی وجہ سے عمل چھوڑنا چاہیے. عمل کرو تو اللہ کے لیے کرو اور چھوڑو تو اللہ کے لیے. یہ نہیں کہ میں 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا تھا مگر زید دیکھ رہا ہے اس لیے نہیں پڑھوں گا. یہ زید کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں آپ، اللہ کے لیے نہیں چھوڑ رہے ہیں. پڑھو، زید دیکھ رہا ہے تو پڑھو، اور بار بار دل کو سمجھاؤ کہ میں پڑھ رہا ہوں زید کے لیے نہیں اللہ کے لیے، زید کے لیے نہیں اللہ کے لیے، زید کے لیے نہیں اللہ کے لیے. اور نماز پڑھتے پڑھتے اب سلپ ہونے کا اندیشہ ہے کہ زید کا پھر خیال آتا ہے تو پھر سمجھاؤ کہ نہیں اللہ کے لیے، پھر خیال آتا ہے نہیں اللہ کے لیے. نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے کہو گے اللہ آپ نے 2 رکعت پڑھوا دی، زید کا خیال بار بار آتا رہا، معاف کر دیجیے. ہونی چاہیے تھی آپ کے لیے، زید کا خیال آ رہا تھا. یہ اللہ آئندہ نماز پڑھو تو زید عمر بکر کا خیال نہ رہے، صرف آپ کا خیال رہے. ایکسرسائز. عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پوری دنیا کو مل کر جاتے ہیں، اور تسبیح کے لیے کہتے ہیں تو کہتے ہیں ریا ہو جائے گی. دیکھ لیا آپ نے، عمرہ میں تو جو بھی ملتا ہے کہتے ہیں. جماعت میں نکلتے ہیں تو 1 مہینے پہلے سے ایڈورٹائز شروع ہو جاتی ہے عمرے والوں کی طرح. دعا کرنا میں چلے کے لیے جا رہا ہوں نیکسٹ منتھ، دعا کرنا اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں. اور اس کو کہیں کہ بھائی تسبیح ہاتھ میں رکھو تو کہ نہیں ریا ہو جائے گی. تو جماعت میں جاتے ہیں وہ کہہ کے جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں کہہ کے روزہ رکھتے ہیں. آج تمہارا روزو ہے، آج میرا روزہ ہے. کوئی کہتے ہیں نا کہ چلو ذرا چائے پیتے ہیں، نہیں میں ذرا انشاءاللہ کسی اور موقع پر، اس میں چھپاتے نہیں روزے، کہتے نہیں آج میرا روزہ ہے. نمازیں پڑھتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں، مسجد میں تلاوت کرتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں. یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے کہ شیطان کو پتا ہے کہ یہ دوسرے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو اگر کوئی کرے گا اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا ذکر میں خطرہ ہے. ذکر سے اصلاح ہوتی ہے قلب کی. اسی لیے اللہ نے کسی عمل کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ اسے خوب کرو، صرف ذکر کے لیے کہا کہ خوب کرو، ذکر کے خوب کرو. اور کتنا کرنا ہے اسے؟ خوب کرنا ہے. خوب کرنا ہے یعنی جتنا زیادہ ہو سکے، جتنا زیادہ. مولانا احمد صاحب کی زندگی کے 24 گھنٹے ہیں، اس میں سے 8 گھنٹے سو جاتے ہیں، 16 گھنٹے باقی رہ گئے. ان 16 گھنٹوں میں اگر یہ 10 گھنٹے تک ذکر کر سکے تو 10 گھنٹے تک کرے، 12 گھنٹوں تک کر سکے تو 12 تک کرے، 14 تک کر سکے تو 14 تک کرے، اور 16 تک کرے تو سبحان اللہ الحمدللہ. دھیرے دھیرے ترقی ہوگی نا. مقصود کیا ہے ہمارا؟ مقصود یہ ہے کہ زندگی کا کوئی لمحہ ہمارا ایسا نہ گزرے جس میں اللہ یاد نہ رہے. اگر زبانی ذکر نہیں کر سکتے تو کون سا ذکر؟ قلبی ذکر. آپ کسی جگہ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو اس وقت زبانی ذکر تو نہیں کر سکیں گے، تو اس وقت قلبی ذکر یعنی دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو میں اللہ کا احساس ہے مجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. مجھے اس گفتگو میں ایسی کوئی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے اللہ ناراض ہو. یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. یہ دل میں جو خیال رہتا ہے مجھے غلط کام نہیں کرنا چاہیے. مگر کبھی ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد آ جاتی ہے، پھر اللہ کی یاد چلی جاتی ہے، اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کی یاد چلی جاتی ہے، اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کی یاد چلی جاتی ہے. یہ صوفیاء کرام جو ہے وہ ہمیں ذکر کرواتے ہیں. اور یہ ذکر ایک ٹائپ کا نہیں ہوتا. ذکر ہوتا ہے، اس کی کوانٹٹی بڑھاتے ہیں، اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے، مراقبے ہوتے ہیں، اور اوور ٹائم دھیرے 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 یہ دل جو ہے ذاکر بنتا ہے. ذاکر بنتا ہے. اور حالت یہ ہو جاتی ہے، یہ بھی علماء کرام کے لیے ہے، حالت یہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ذاکر رہتا ہے 24 آورز. اور 24 آورز ذاکر رہتا ہے اس کے بھی دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک شکل تو یہ کہ 24 آورز اس کے دل دماغ میں اللہ رہتا ہے، اللہ کا خیال رہتا ہے. کھا رہا ہے تو بھی اللہ کا خیال رہتا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے تو بھی اللہ کا خیال رہتا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے تو بھی اللہ کا خیال رہتا ہے.
آپ جو ہے بہت اونچی جگہ پہ چڑھ رہے ہیں پہاڑ کے اوپر، اور ایک موقع پر آپ پہنچے بہت خطرناک جگہ کے اوپر، اور نیچے کوئی ہے یا اوپر کوئی ہے، اس نے آپ کو کوئی جوک سنایا، کوئی مذاق کیا آپ کے ساتھ، تو آپ مسکرائیں گے، ہنسیں گے بھی، مگر آپ کو یہ خیال رہے گا کہ میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں، آپ کو خیال رہے گا. تو اسی طرح خوشی کی حالت میں، غمی کی حالت میں اللہ کو بھولتا نہیں ہے وہ. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ کہ دل دماغ ان کا اتنا الرٹ ہوتا ہے اللہ کی یاد میں کہ دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کی آواز بھی آتی ہے. تو ایک کیٹیگری ان کی ہوتی ہے کہ دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کی آواز آتی ہے جسے وہ خود محسوس کرتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ اڑوس پڑوس والے بھی محسوس کرتے ہیں. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری شریف پڑھاتے تھے تو ان کے شاگرد یہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف کے لیکچر کے ساتھ جو قریب بیٹھے ہوئے ہوتے تھے ان کو دل سے اللہ اللہ کی دھڑکن کی آواز بھی سنائی دیتی تھی، دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کی آواز سنائی دیتی تھی. کبھی خود کو سنائی دیتی ہے، کبھی اڑوس پڑوس والوں کو بھی. اور اگر کسی کو سنائی دے نہ دے، خود کو بھی سنائی دے نہ دے، اللہ کی یاد میں وہ دل مشغول ضرور رہتا ہے 24 آورز. مگر سنائی دیتا ہے بعض بہت اونچے درجے کے لوگ. اللہ ہمارے دل کو بھی ایسا بنا دے. حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب مدنی رحمہ اللہ تعالی ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، کراچی میں ہوتے تھے، وہاں ان کا بہت کامیاب مدرسہ بھی ہے، حضرت کے بہت خاص لوگوں میں سے تھے. تو انتقال سے پہلے وہ کوما میں چلے گئے. تو ڈاکٹر نے اسٹیتھوسکوپ سے جب ان کے دل کو سنا، کوما میں ہے، ان کے دل کو سنا تو اس میں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی، دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ 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 اللہ. اب ڈاکٹر کا ان سے کیا لینا دینا عقیدت وغیرہ، نہ مرید تھا نہ کچھ. پہلے تو مرید ڈاکٹر نے سنا تو اس کو جب اللہ اللہ سنائی دیا تو وہ بڑا حیران ہو گیا. اسے تو عقیدت تھی کہ بھئی میرے حضرت کا اتنا اونچا مقام ہے، سبحان اللہ. مگر اس کو پھر خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ عقیدت کی وجہ سے میں ایسے ہی اسیوم کر رہا ہوں، ایسے ہی خیال مجھے آ رہا ہے کہ اللہ اللہ آ رہی ہے. تو ایسے ڈاکٹر کو، اپنے ساتھی ڈاکٹر کو ڈھونڈا جو اس قسم کی چیزوں کو مانتا ہی نہیں تھا، تصوف کو، اور اسے کہا کہ ذرا ہمارے شیخ کو چیک کر لو نا، بلڈ پریشر، ہارٹ وغیرہ سب. تو اس نے جب یوں کر کے اسٹیتھوسکوپ رکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. تو کہا، وہ پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ کہا خیریت کیا، میں تو حیران ہوں کہ اس شخص کے قلب سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے. حضرت کا انتقال کب ہوا؟ ابھی شاید 10 سال ہوئے ہوں گے. اللہ نے مجھے بھی سعادت عطا فرمائی، حضرت کی ملاقات ہوئی حرمین شریفین میں، اور دعائیں بھی ملی، شفقتیں بھی کی. اور ہمارے یہاں وہ لائبریری میں آپ دیکھیں گے سلوک و احسان ایک پرچہ آتا ہے ان کے یہاں سے، وہ اسی وقت حضرت نے مجھ سے پتہ لیا تھا، اور اس وقت سے مسلسل ان کے یہاں سے میگزین آ رہی ہے. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو 24 آور کا ذکر نصیب ہو جاتا ہے مگر ان کو خود کو بھی پتہ نہیں چلتا، خود کو پتہ نہیں چلتا، مگر ان کے قلوب ذاکر ہوتے ہیں 24 آور، پتہ نہیں چلتا. اور ان کے قلوب ذاکر ہوتے ہیں، اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ایک قاعدہ ہے صوفیاء کرام کا، کل مطیع للہ فہو ذاکر. ہر وہ شخص جو اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے وہ فرما برداری کرتے وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. مفتی ایوب صاحب گھر سے باہر نکلے اور ساتھ میں مفتی ابراہیم صاحب تھے. دونوں جو ہے وہ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جس میں اللہ کی یاد کا کوئی پہلو نہیں ہے. ہمارے فلاں دوست کے بارے میں آج خبر آئی ہے کہ وہ بہت بیمار ہو گئے ہیں، ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے، یعنی جس میں اللہ کے ذکر کا کوئی پہلو نہیں.
اور اچانک وہاں سے ایک گاڑی گزری جس میں بہت زور سے موسیقی بج رہی تھی. یہ اپنی بات میں مشغول ہے. جیسے ہی میوزک ان کے کانوں میں پڑی تو ان کو کراہیت محسوس ہوئی کہ یار یہ بری چیز ہے, توبہ, استغفر اللہ. اگر یہ 24 آور اللہ کی یاد میں مشغول نہ ہوتے تو اچانک یہ خیال کیوں آتا؟ 24 آور اللہ کی یاد میں مشغول ہے یا نہیں اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ آپ نارمل کنڈیشن میں دوسری دنیا میں ہیں. آپ جو ہے کچھ خرید رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, اور نظر آپ کی ایسے گئی اور کسی نامحرم پہ پڑی تو فوراً آپ نے ایسی کر لی. آپ ذاکر ہیں تبھی تو آپ نے نظر کو پھیرا ہے. آپ پارک میں ہیں, ٹہل رہے ہیں, اس درخت کو دیکھ رہے ہیں, اس درخت کو دیکھ رہے ہیں, اور صرف اس کی بیوٹی کا آپ کو خیال ہے, اللہ کا خیال نہیں آ رہا ہے. ایسا تو مشکل ہوگا کہ ذاکر کو خیال نہ آئے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. پھولوں کو دیکھ رہے ہیں اور درخت پر پتوں کو دیکھ رہے ہیں اور پرندوں کی چہچہاٹ کو سن رہے ہیں, اللہ کا بالکل دل دماغ میں خیال نہیں ہے. اور اچانک سامنے سے ایک عورت آ گئی, آپ نے فوراً نظر جھکا لی. معلوم ہوا کہ آپ پہلے بھی ذاکر تھے, اس لیے کہ یہ عورت ابھی 10 منٹس پہلے آتی تو بھی آپ یہی کرتے, اور 20 منٹس پہلے آتی تو بھی یہی کرتے, اور 30 منٹس پہلے آتی تو بھی آپ یہی کرتے جو ابھی آپ نے کیا ہے. معلوم ہوا کہ آپ 24 آور اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں. اس درجے پر ہمیں پہنچنا ہے, اس درجے پر کہ اللہ کی یاد اتنی ہمارے دل دماغ میں بس جائے کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو سکے. اسی لیے صوفیاء کرام سے تعلق پیدا کیا جاتا ہے. جو حضرات کسی سے بیعت نہیں ہے, کسی سے ان کا تعلق نہیں ہے, میری آپ سے بہت ہی خیر خواہی کے ساتھ یہ درخواست ہے, یہ میرا مشورہ ہے آپ کو کہ علماء کرام مشائخ حقہ میں سے جس شیخ کے ساتھ آپ کو مناسبت محسوس ہو, جس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی محسوس ہو آپ کو, اور آپ کو اس سے محبت بھی محسوس ہو, اور آپ کے دل میں عقیدت بھی ہو کہ یہ اللہ والا ہے اور یہ میرے دل کو ذاکر بنا سکتا ہے, میرے دل کی اصلاح میں میرے لیے معین بن سکتا ہے, تو ایسے شخص سے بیعت ہو جانا چاہیے. اور اکثر لوگ تو بیعت ہوتے ہی ہیں, تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ بیعت ہم اسی لیے ہوئے ہیں کہ ہمارا دل ذاکر بنے. تو شیخ ہمیں جو بھی ذکر بتلاتا ہے اس کے پیچھے مر مٹو. تلاوت ہماری ناگا نہیں ہونی چاہیے, ہماری تسبیحات ناگا نہیں ہونی چاہیے, ہمارا مراقبہ ناگا نہیں ہونا چاہیے, محاسبہ ناگا نہیں ہونا چاہیے, ہمارا ذکر جہری ناگا نہیں ہونا چاہیے. اور چلتے پھرتے اس ذکر کے ساتھ, اس لیے کہ ایک خاص طریقہ ہے دل کو ذاکر بنانے کا. یہ اللہ تعالی شانہ چاہے تو اس کے بغیر بھی ذاکر بنا دے کسی کے دل کو, مگر عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے, عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے. اللہ نے چاہا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. اللہ نے چاہا تو حضرت حوا کو مرد سے پیدا کر دیا, مرد کی پسلی سے پیدا کیا. اللہ نے چاہا تو حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا کیا. بس یہ 3 ہی مثالیں ہیں نا, اس کے علاوہ کبھی کوئی ہوا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کر سکتا ہے. پھر بھی کروڑوں انسان دنیا میں آئے, اللہ نے ایسا کیا نہیں, اس لیے کہ ایک عادت ہے اللہ کی, اسی کے مطابق کام ہوتے ہیں دنیا میں. چاول اور اناج ادھر سے ایسے ہی نہیں آ جاتا, وہ کھیتی کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. تو یہ سال کا تجربہ ہے. صوفیاء کرام مشائخ اعظام وہ محنت کرواتے ہیں اپنے مریدوں سے, اور وہ اس محنت کے نتیجے میں پھر دل جو ہے وہ ذاکر ہو جاتا ہے, اور پھر دل کو سکون بھی ملتا ہے. کیوں سکون ملتا ہے؟ اس لیے کہ جو دل غور سے سنیے, جو دل اللہ کی یاد سے منور ہو جاتا ہے, تو ایسے دل والا شخص اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اور اللہ کی نافرمانی اگر نہیں کر سکتا تو اس کے دل پر سیاہ دھبا نہیں آتا.
اور ہم چونکہ انسان نہیں ہے اس لیے کبھی کبھار تو اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی. تو جس کا دل ذاکر ہوتا ہے تو کبھی کبھی غفلت طاری ہو جاتی ہے. یہ جو گناہ ہوتا ہے نا ذاکر آدمی سے, تو غفلت طاری ہوتی ہے, یعنی اللہ کی یاد تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہے, وہ گناہ کر لیتا ہے, مگر گناہ کرنے کے بعد وہ دل پر دھبا آتا ہے تو فوراً اسے پھر اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے. اور یہ دھبا جو ہوتا ہے نا, دھبا جیسے ہمارے جسم کے اوپر اگر کسی جگہ پھلی پھنسی ہو جاوے تو کبھی کبھی اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کھجلی ہوتی رہتی ہے, وہ پھلی جو ہے پھنسی ہے اس کے اوپر ایچنگ ہوتی ہے. کبھی کبھی جو ہے اس کے اندر پیپ آ جاتا ہے, خون آ جاتا ہے, پھر وہ پھٹتا ہے تو اس کا پین بھی ہوتا ہے, درد بھی ہوتا ہے. یہ جو گناہ کا دھبا پڑتا ہے دل پر, یہ بھی پھلی پھنسی سمجھو آپ, یہ روحانی پھلی پھنسی ہے. اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے, اس کا اثر گرمی ہوتی ہے, گرمی. گناہ کے اثر میں گرمی ہوتی ہے, گناہ کے اثر میں, گناہ کا اثر گرمی اور نیکی کا اثر ٹھنڈک. اس لیے کہ ٹھنڈک سے انسان کو راحت پہنچتی ہے اور گناہ سے انسان کو ٹھنڈک سے راحت پہنچتی ہے اور گرمی سے پریشانی ہوتی ہے. تو گناہ کی وجہ سے صرف جہنم کی آگ میں پریشانی نہیں ہوگی, دنیا میں بھی پریشانی شروع ہو جاتی ہے. بے قراری دل میں, بے قراری, بے قراری. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ پریشان رہتا ہوں, بے قرار رہتا ہوں, سکون نہیں ملتا میرے دل کو. تو یہ گناہوں کا جو دھبا ہے, گناہوں کے دھبے, ان دھبوں کی وجہ سے گرمی اندر پیدا ہوتی ہے, گرمی. ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک صاحب جو ہے وہ کسی اچھے سمجھدار مولانا صاحب کے پاس گئی اور کہنے لگے کہ جب بھی کوئی نیک کام کرنے کے لیے بیٹھنا ہو تو نیند طاری ہو جاتی ہے, اور گناہ کا کوئی کام ہوتا ہے تو نیند بالکل نہیں آتی. بیان میں نیند آ جاتی ہے, ٹیلی ویژن سیٹ کے اوپر فلم دیکھتے ہیں تو نیند نہیں آتی. ایمانی مذاکرہ ہوتا ہے, دینی مذاکرہ ہوتا ہے تو نیند آتی ہے, لیکن غیبتوں کی محفل ہوتی ہے تو نیند نہیں آتی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل ظاہر ہے, گناہ جو ہے گناہ وہ جہنم میں لے جاتے ہیں اور نیکی جنت میں. وہاں آگ ہے اور جنت میں سکون ہے, تو جنت والے کام میں نیند آئے گی اور جہنم والے کام میں نیند کیسے آئے گی؟ آگ میں کبھی نیند آتی ہے؟ تو نیک عمل کا جو صلہ ہے, اس کا جو بدلہ ہے وہ فوراً شروع ہو جاتا ہے. وہ نیک عمل کی وجہ سے بھی دھبا آتا ہے دل میں, وہ نور کا دھبا. تو نور پیدا ہوتا ہے, نور. اس نور کی وجہ سے سکون ملتا ہے, سکون. اس لیے کہ نور میں ٹھنڈک ہے, نور میں ٹھنڈک ہے. اور یہ ظلمت جو ہوتی ہے یہ گناہ کی ظلمت, اور یہ گناہ کی ظلمت میں گرمی ہوتی ہے. تو جب بھی گرمی ہوگی, گرمی جب ہمیں سردی, ونٹر کے اندر بہت سردی ہوتی ہے اور آدمی کو اگر سردی سے بچنے کا سامان نہ ملے تو ایسے ٹھٹر جائے گا, مگر بے قراری نہیں ہوگی, گھبراہٹ نہیں ہوگی. مگر گرمی کے موسم میں تھوڑی سی بھی گرمی ہو جاوے تو بے قراری ہوتی ہے. تراویح میں بھی بے قراری کہ کب تراویح ختم ہو جائے, بیان میں بھی کہ کب بیان ختم ہو جائے, کب کمرے سے باہر نکل جائیں, ایئر کنڈیشن کو کیا ہو گیا. اور ایسا آدمی جسے گرمی میں بے قراری ہوتی ہے اسے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلاؤ, تو گرمی کے وجہ جب ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو ایک دم سے سکون, ایک دم فوراً. اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ اسے ہیل سٹون لا کر کے پکڑوا دو ہاتھ میں, ہیل سٹونز, تو اس کے ہاتھ میں ہیل سٹونز آ جائیں گے اور وہ ایسے بدن کے اوپر ایسے ملے گا تو اتنا سکون اس کو ہو جائے گا. برف دے دو, برف, سنو, ایسا جب اس کے بہت ٹھنڈک لگے گی, پانی چھڑکے گا تو ٹھنڈک, ہیل سٹونز میں اور زیادہ ٹھنڈک, اور اس میں اور زیادہ ٹھنڈک.
اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی، اللہم اغسل عنی خطایای، اے اللہ مجھ سے میرے گناہوں کو دھو دے. میرے گناہوں کو دھو دے، بماء الثلج والبرد، میرے گناہوں کو دھو دے بماء الثلج والبرد، برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے، ہیل سٹونز کے پانی سے اور سنو کے پانی سے، اس سے میرے گناہوں کو دھو دے. اب دل پر جو گناہ ہے وہ اولے کے پانی سے اور برف کے پانی سے تو نہیں دھوئے جا سکتے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ جیسے گرمی کی شدت کے موسم میں کسی جگہ، مجھے اس زمانے تو فریزر نہیں تھے نا، تو ایک تو نارمل پانی اور دوسرا فریج کا پانی. تو اس زمانے میں فریج کا پانی نہیں ہوتا تھا، تو اگر کسی جگہ کسی کو برف مل جاوے، سنو مل جاوے یا ہیل سٹونز مل جاوے تو وہ کول پانی ہوتا ہے، جیسے کہ فریج میں سے نکالا ہوا ہے. تو اگر کوئی گرمی میں پریشان ہو، اس کو آپ اولے کا پانی دے دو یا برف کا پانی دے دو تو اس کو جتنا سکون اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. تو اے اللہ میرے دل پر گناہوں کے دھبے جم گئے ہیں جس کے نتیجے میں مجھے بھی بے قراری ہے، تو آپ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے تاکہ مجھے بھی ویسا ہی سکون ملے جو گرمی سے پریشان آدمی کو اولے اور برف کے پانی کے نتیجے میں ملتا ہے. اس لیے میرے بھائیو یہ ذکر اللہ جو ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وذکر، اس لیے میں نے عرض کیا کہ سیکھو ذکر کو. کسی سے یہ بیعت ہونا یہ ایسی کوئی رسمی چیز نہیں ہے کہ بس یہ کیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا تو ٹھیک ہے، نہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس، تزکیہ کا کیا معنی؟ وہی معنی ڈیبیسنگ کوالٹیز کو دور کرنا اور پریز وردی کوالٹیز سے دل کو اڈون کرنا. یہ ہمارے زمانے میں عادت اللہ یہی ہے کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی شیخ سے اپنے آپ کو مربوط کرے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ میں اسے فرض عین کہتا ہوں. جیسے فجر کی نماز فرض عین ہے، ظہر کی نماز فرض عین ہے، عصر کی نماز فرض عین ہے، اپنی اصلاح کرانا کسی شیخ سے یہ حضرت فرماتے ہیں کہ فرض عین ہے. اگر یہ کوئی نہیں کرائے گا تو قیامت کے دن سوال ہوگا. بیعت ہونا سنت ہے، اصلاح کرانا فرض عین ہے. اور یہ اتنا اہم ہے کہ ہمارے جتنے اکابر ہیں ان میں سے ایک بھی آپ نہیں بتلا سکتے کہ جو اپنے کسی بڑے سے بیعت نہ ہوا ہو. ایسے لوگوں کی رہنمائی میں ہمارے دل ذاکر بنتے ہیں تو ہمارے دلوں سے ڈیبیسنگ کوالٹیز، رذائل نکلتے ہیں، مغلوب ہوتے ہیں. اور ازالہ تو ہوتا نہیں، علماء کے لیے امالہ ہوتا ہے، مگر میں عوام کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ رذائل نکلتے ہیں اور خسائل، گڈ کوالٹیز دل میں آتی ہے. ان کی صحبت کا ہم پر اثر ہوتا ہے، ان کی صحبت کی برکت سے برائی کی طرف ہمارا میلان جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، برائی کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے ان کی صحبت کی وجہ سے، نیکیوں کی رغبت پیدا ہوتی ہے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں سے ہے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے جو قریب کے زمانے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، ان تینوں سے خصوصی بہت تعلق رہا، آنا جانا. اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بھی تھے، بڑے حضرت رائے پوری رحمت اللہ بھی تھے، حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ. مگر یہ تو شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ ہمارے مسلک کے ایک عالم، اور کسی اپنے ساتھیوں میں سے، تعلقات والوں میں سے کوئی بیمار تھا تو اس کے کہنے کی وجہ سے اس کے ساتھ
حکیم نور الدین کے پاس گئے. یہ حکیم نور الدین جو ہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی کے مصاحبوں میں سے تھا اور معاون بھی تھا اس مذہب کو بنانے وغیرہ میں بہت. اسی لیے مرزا غلام محمد قادیانی کی وفات کے بعد اس کا امپورٹنس اتنا تھا کہ حکیم نور الدین کو سب سے پہلا خلیفہ بنایا گیا. ذی استعداد، صاحب استعداد. لیکن جب باطن کی حفاظت ہم نہیں کرتے، اہل اللہ کی نگرانی میں رہ کر، اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر، تو اچھی استعداد والا اچھا عالم بھی دیکھو کیسے پھسل جاتا ہے. تو گئے وہاں. اب جو شیطان کا آلے کار بن جائے تو شیطان بھی تو الہام کرتا ہے نا. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. تو سامنے والے کے ساتھ جب گفتگو ہوتی ہے تو سامنے والا ذرا چکر کھا جاتا ہے. تو شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ بعد میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں حکیم نور الدین کے پاس جانے سے پہلے بیٹھا نہ ہوتا تو میں قادیانی ہو جاتا. حضرت کی صحبت نے مجھے بچا لیا. تو یہ جو مشائخ کی صحبتیں ملتی ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں جن کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں اس میں کمی آ جاتی ہے، مستقبل میں بڑھنے والے ہوتے ہیں، جانے والے ہوتے ہیں، اس سے ہمارا بچاؤ ہو جاتا ہے. اور ہمیں اگر ان کی توجہ مل جاتی ہے، ان کی دعائیں مل جاتی ہے، پھر تو کیا کہنا. فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی، ان کی تفسیر ہر عالم جانتا ہے. ان کا واقعہ ہے فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے زمانے میں ایتھیسٹ کا بڑا زور تھا. تو حضرت جو ہے ڈیبیٹ کرتے تھے، مناظر تھے، مناظرہ کرتے تھے، اور ان کے پاس 100 دلیلیں تھیں، 100 پروفس تھے یا 100 آرگیومنٹس تھے جس سے وہ سامنے والے کو قائل کر دیتے تھے اور خاموش کر دیتے تھے. تو جب آخری وقت ہوا حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا، تو شیطان نمودار ہوا اور شیطان نے کہا کہ پوری زندگی تم توحید پر لوگوں سے مناظرہ کرتے رہے، چلو پھر میرے ساتھ تم مناظرہ کرو. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی، تفسیر آپ علماء دیکھتے ہیں ماشاءاللہ مقام کتنا اونچا، اور یہ پوری زندگی بھی انہوں نے تزکیہ کے ساتھ گزاری، بڑے اونچے درجے کے عالم. لیکن اللہ تعالیٰ بعض چیزیں ہمارے سامنے ایسے واقعات پیدا کر دیں تاکہ ہم لوگوں کو امپورٹنس ہو اپنے بڑوں کا امپورٹنس ہو. آج کسی کے انڈر، کسی کے ماتحت، کسی کی سرپرستی میں، کسی اللہ والے کی نگرانی میں رہنے کا رواج جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس وجہ سے عوام بھی اور اہل علم بھی نئے نئے فتنوں کے شکار ہو رہے ہیں. دین میں اباحت پسندی آ رہی ہے، آزادی فکر آ رہی ہے، اپنے اکابر اور اپنے اسلاف کی تعلیمات سے منحرف ہو رہے ہیں لوگ، اتباع ہوا کے شکار ہو رہے ہیں، تابع نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ وہ وقایا نہیں ہے، کسی اللہ والے کے ماتحت نہیں ہے، کسی اللہ والے کے مشورے سے نہیں چلتے، کسی اللہ والے کی توجہ حاصل نہیں. لیکن اللہ والوں سے تعلق کتنا کام آتا ہے وہ دیکھیے. تو شیطان نے مناظرہ شروع کیا تو ان کے 100 آرگیومنٹ تھے وہ سب توڑ دیے شیطان نے. توحید پر جو 100 آرگیومنٹ تھے وہ سب توڑ دیے. مناظرہ ہے، ڈیبیٹ ہو رہا ہے. اب شش و پنج میں ہے، پریشان ہے کہ میں کیا کروں، اور کسی وقت بھی روح قبض ہونے والی تھی، آخری وقت تھا، انہیں تو پتا نہیں تھا کہ کس وقت. وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اس حالت میں میری موت نہ آ جائے. ان کے جو شیخ تھے نجم الدین الکبرا رحمہ اللہ تعالی، شیخ نجم الدین الکبرا رحمہ اللہ تعالی،
وہ جہاں رہتے تھے وہاں نماز کے لیے وضو کر رہے تھے، اور وضو کر رہے تھے، اللہ تعالی شانہ نے ان کے جو مرید تھے ان کی حالت کو منکشف کیا شیخ پر، اور شیخ کو نظر آ گیا کہ میرا مرید فخر الدین رازی وہ پریشانی میں مبتلا ہے، اور شیطان نے اس کی ساری دلیلوں کو توڑ دیا ہے. تو یہاں بیٹھے بیٹھے شیخ نے غصے میں اٹھایا لوٹے کو، اور لوٹے کو زور سے یوں پھینکا غصے میں، اور کہا فخر الدین اس کے ساتھ دلیلوں سے مقابلہ کیوں کر رہا ہے؟ بس اتنا کہہ دے کہ میں اللہ کی توحید کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے اور حدیث نے کہا ہے، مجھے کوئی دلیل نہیں چاہیے. یہ آواز ان کے کانوں تک پہنچی ہے اور بہت خوش ہوئی وہ، اور انہوں نے کہا کہ شیطان بس میری آخری بات سن لے کہ میں اللہ کو، اللہ کی توحید کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. بس اتنا کہنا تھا کہ روح قبض ہو گئی. اسی لیے ہمارے بڑے جو ہیں ان کا یہ معمول رہا کہ جب ان کے شیخ کا انتقال ہو جاتا تھا تو وہ کسی اور کی طرف رجوع فرما لیتے تھے کہ حضرت اب آپ سے میرا اصلاحی تعلق ہے. ان کا انتقال ہوگا ان سے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اپنے ضابطے کے بڑے جب تک رہیں اس وقت تک ان کے تابع ہو کر کے رہے، ان کی سرپرستی میں رہے، اور جب وہ نہ رہے تو کہتے اپنے معاصر، اپنی عمر کے جو لوگ ہیں پھر ان سے مشورہ کر کے معلوم کرے کہ مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے. اور اگر اللہ نے آپ کی عمر میں برکت دے دی اور آپ کے ہم عمر بھی سب دنیا سے چلے گئے، آپ ہی بڑے رہ گئے اور باقی سارے چھوٹے، تو کہا پھر چھوٹوں سے مشورہ کر کے عمل کریں. اس لیے کہ جب کسی اور کی بات آپ سنیں گے تو آپ کے سامنے دوسرا زاویہ کھلے گا. اس لیے کہ نفس تو آپ کے ساتھ شرارت کر رہا ہے، اس کے ساتھ نہیں. تو آپ کے سامنے وہ بات کھل جائے گی کہ یہ نفس میرے ساتھ شرارت کر رہا ہے. تو ہمیں جو ہے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے، اور وابستہ کر کے ان کی سرپرستی میں ذکر کرنا ہے. ذکر تو جو جن کا تعلق ہے اپنے مشائخ سے، اس تعلق کو مضبوط کرو میرے بھائی، مضبوط کرو. یہ برکت کے لیے جو بیعت ہو جاتے ہیں یہ کافی، اس کا تو مستقل ایک کام ہے. ایک شخص جو ہے وہ کسی مدرسے میں داخلہ لے لے اور داخلہ لے کر کے تختی شروع کرے اور پوری زندگی تختی ہی پڑھتا رہے. نہیں، یہ ہم بیعت ہوتے ہیں تو ہم نے اصلاح کے لیے داخلہ لیا. داخلہ لینے کے بعد جو شروع میں کہتے ہیں نا کہ ایک سپارہ تلاوت کر لیا کرو، اور یہ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ، درود پاک 300 مرتبہ، حزب العظم پڑھ لیا کرو، یہ تو تختی ہے. آگے اس سے آگے بھی بڑھنا ہے. یہاں تک بڑھنا ہے کہ دل ہمارا ذاکر ہو جائے. اور کتنا ذاکر ہو جائے؟ بہت ذکر کرو. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت ذکر کرو. اور یہ بہت ذکر کی حد کیا ہے؟ کوشش کرو کہ 24 آور اللہ کی یاد تمہارے دل میں بس جاوے. رات کو سو اور صبح اٹھو تو اللہ کے تصور میں اٹھو. اللہ کے تصور میں آٹومیٹکلی زبان کے اوپر اللہ کا نام ہو. اور جب سوچو کہ رات کو آخری چیز کیا تھی تو یہ پتہ چلے کہ اللہ کی یاد تھی. اور بیچ میں اگر آنکھیں کھل جائے تو بھی اللہ کی یاد، آنکھ کھل جائے تو بھی اللہ، آنکھ کھل جائے تو بھی اللہ، آدھی نیند میں ہے تو بھی اللہ. سبحان اللہ، اللہ معاف کر دے. ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر. یہ اللہ اللہ جب کرتے ہیں تو سینہ ہمارا نور سے بھرتا ہے، وہ ظلمت دور ہوتی ہے، اور یہ دل جو ہے مضبوط ہوتا ہے، اور پھر یہ اللہ کی فرما برداری بھی آتا ہے. یہ نور سے اپنا سینہ بھر، یعنی رذائل نکلیں گے، وہ رذائل کی ظلمت اور خسائل کا نور پیدا ہوگا. ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر. اور جب نور سے سینہ بھر جاتا ہے تو پھر انسان کو زندگی کیسے گزارنے کی اس کا پتہ بھی چل جاتا ہے، اور مرنا کیسے ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. زندگی گزارے گا اللہ کی مرضی کے مطابق، مرے گا اللہ کی مرضی کے مطابق. ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی. جب تک تو زندہ رہے تو اللہ کا بن کر کے زندہ رہے، مرے تو اس کا ہو کر مر. اور جب مرے تو اللہ کی مرضی کے مطابق مر، کلمہ پڑھ کر مر، سجدے میں مر، رکوع میں مر، اللہ کی فرما برداری میں مر.
تو ذکر کرنا ہے. میں ختم کر رہا ہوں. دل تو بہت کر رہا ہے کہ بہت باتیں کروں, اللہ کی ذکر کی باتیں ہو رہی ہیں. ان باتوں کو اللہ میرے لیے نافع بنائے, میرے قال کو اللہ حل بنا دے, مجھے بھی ایسا بنا دے کہ جب بھی ایسا کوئی بھی صورتحال ہو تو اللہ کی طرف ذہن پہلا جائے. کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو پہلے اللہ کی طرف ذہن جاوے, ایمرجنسی پہلے اللہ کی طرف ذہن جاوے, گناہ ہو جاوے تو پہلے اللہ کی طرف ذہن جاوے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. جب ان سے گناہ ہو جاتے ہیں چھوٹے بڑے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کی طرف ہو جائے. ایمرجنسی آ جائے کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو, اللہ کی طرف ذہن جاوے. خود کو بھی کچھ ہو جاوے, اللہ کی طرف ذہن جاوے. ڈاکٹر کوئی خبر سنائے, اللہ کی طرف ذہن جائے. اللہ 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 اللہ. تو انشاءاللہ پھر ملک الموت بھی آئیں گے تو اللہ کے نام کے ساتھ دنیا سے جائے گا. اور اس کے لیے جو ہے کہ یہ ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے اپنا سینہ بھر, جیے تو اس کا ہو کر جی, مرے تو اس کا ہو کر مر. تو زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق, موت بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. کب ہوگی؟ جبکہ سینہ اللہ کی یاد اور ذکر اللہ کے نور سے منور ہوگا. اور یہ کرنے کے لیے ہمیں کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. وہاں کیا کہا؟ ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے اپنا سینہ بھر, جیے تو اس کا ہو کر جی. اگر تو زندہ رہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق زندہ رہ, اور اگر تیری موت آئے تو اللہ کی مرضی کے مطابق مر. تو یہ کیسے کریں گے ہم؟ جب ذکر اللہ سے ہمارا دل منور ہوگا. دل منور کیسے ہوگا؟ جب ہم کسی اللہ والے کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر کے اس کی رہنمائی میں چل کر اپنے نفس کی اصلاح کروائیں گے. کسی اہل دل کی صحبت, کسی دل والے کی صحبت. تو بھائی دل تو سب کے پاس ہے, نہیں, کسی ایسے شخص کی صحبت جس کے پاس ایسا دل ہو جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہو. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر. یہ اختر اگر کسی کو ایسے اہل دل کی صحبت مل گئی تو اسے کیا آ جائے گا؟ اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے شخص کی صحبت کی وجہ سے برائیوں سے اس کی حفاظت ہو جائے گی, اور اس کی صحبت میں بیٹھ کر کے ذکر کو سیکھے گا, اور جب ذکر اللہ کرے گا تو دل جو ہے ذکر کے نور سے منور ہو جائے گا, تو اسے جینا بھی آ جائے گا, اسے مرنا بھی آ جائے گا. اور پھر ہر حال میں سکون, ہر حال میں سکون, ہر حال میں سکون, ہر حال میں سکون. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے اللہ تعالی شانہ اس کے دل کو غم پروف بنا دیتے ہیں. غم گریف پروف ہو جاتا ہے. وہ اس میں پھر گریف کے حالات ہوں گے مگر گریف اس کے دل میں نہیں جائے گا. نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے. دل کو سکون, ہم سکون ڈھونڈ رہے ہیں کس میں؟ اچھی گاڑی میں, کہ اچھی گاڑی ہوگی تو سکون ملے گا, اچھا گھر, کمفرٹیبل ہاؤس, بہت اچھا فرنیچر, اس سے نہیں, اس سے سکون نہیں ملتا. نہیں, نہ دنیا سے سکون نہیں ملتا. دولت سے نہیں, دولت سے سکون نہیں ملتا. گھر آباد کرنے سے, خوبصورت کسی عورت سے ہمارا نکاح ہو گیا, کسی خوبصورت مرد سے نکاح ہو گیا عورت کا, اور گھر آباد ہو گیا, بہت تنخواہ بھی آ رہی ہے, بڑا گھر ہے, بڑا مینشن ہے, اور ہر قسم کی سہولتیں ہیں, تو سکون نہ, اس سے سکون نہیں ملتا. نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے. تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. یہ دل کو تسلی تب ملے گی جب ہمارا دل دماغ 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرے گا. جب اللہ کو یاد کرے گا تو 24 گھنٹے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا. تو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کرو. کتنا یاد کرو؟ 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ نہ, زبان سے بھی اللہ کو یاد کرو, اور کسی شیخ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر کے دل کو ذاکر بناؤ, دل, تاکہ ہر وقت وہ اللہ کو یاد کر رہا ہو. رات کو آنکھ کھل جائے تو اللہ کی یاد. ایکسیڈنٹ, اللہ حفاظت فرمائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بھی سب سے پہلے اللہ اکبر, اللہ زبان سے نکلے. ہائی نہیں, اللہ زبان پر,
اللہ، ہر وقت اللہ ہو زبان پر. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. مرتے دم تک اے اللہ میری زبان پر بس ایک ہی بات رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ ذکر ہمیں نصیب ہو جائے، یہ ذکر نصیب ہو. جب یہ ذکر نصیب ہو جاتا ہے تو پھر انسان 24 گھنٹے. ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا ہے قرآن میں؟ عقل مند لوگ. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. عقل والے لوگ. عقل والے لوگ کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے عقل والے لوگ کون؟ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. قیاما وقعودا، قیاما وقعودا، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے. وعلی جنوبہم، لیٹے لیٹے. تو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، یہ 3 پوسچرز ہوتے ہیں انسان کے. یا تو کھڑا ہے، یا بیٹھا ہے، یا لیٹا ہے. صاحب جلالین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، اس کا مطلب یہ کہ ہر آن ہر گھڑی اللہ کی یاد میں وہ لوگ رہتے ہیں. اذکر اللہ ذکرا کثیرا. یہ علامت ہے مومن کی. مومن ہوتا ہے وہ اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، اللہ کو بہت یاد کرتا ہے. اور منافق کی علامت کیا ہے؟ اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، ہے نا؟ ولا یذکرون اللہ، اور وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. کون؟ منافقین. منافقین اللہ کو یاد نہیں کرتے. اگر ہم ایسا کریں گے میرے بھائیوں تو انشاءاللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی. اگر ذکر کثیر آ گیا تو. اور دیکھو ذکر کثیر زبان سے نہیں آ سکتا. ذکر کثیر اس لیے کہ ہمیں تو دوسرے کام کاج بھی پورا دن کرنے ہوتے ہیں نا. ذکر کثیر، بہت ذکر کرو. یہ دل ذاکر ہوگا تو ہی ہوگا. آپ ٹیکسی لے رہے ہیں، ٹیکسی والے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. آپ ٹیکسی چلا رہے ہیں تو آپ کسی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. بیوی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، شاپنگ کے لیے جانا ہے. آپ ٹیچر ہیں تو اسکول میں ٹیچ کر رہے ہیں، کسی کو فیکٹری میں کام کر رہے ہیں. تو کیسے زبان سے؟ کیسے نہیں، زبان سے ذکر کثیر نہیں ہو سکتا. ذکر کثیر ہوگا دل سے. دل کو ذاکر بناؤ. اور اگر دل کو ذاکر بنائیں گے تو زندگی جینے کا سلیقہ آ جائے گا. جب زندگی جینے کا سلیقہ آ جائے گا تو زندگی میں بھی سکون ہوگا. اور مرنے کا سلیقہ آ جائے گا، حسن خاتمہ نصیب ہوگا، ولایت پر موت آئے گی تو آخرت بھی بن جائے گی. اسی کو اللہ تعالیٰ شانہ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم مجھے بہت یاد کرو گے تو کیا ملے گا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم اللہ کو خوب یاد کرو تاکہ تم کو فلاح حاصل ہو جائے. اور فلاح کس کو کہتے ہیں؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی. تاکہ تم کو دنیا کی آخرت بھی مل جائے اور آخرت کی کامیابی بھی مل جائے. اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، دونوں. ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر. جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو بھائی معمولات کی خوب پابندی کرو. اور آخری بات اب کہہ رہا ہوں، معمولات کی. کسی شیخ سے اپنے آپ کو وابستہ کرو. اگر پہلے ہی سے وابستہ ہیں تو شیخ کے بتلائے ہوئے معمولات کی خوب پابندی کرو. اور اگر کسی وجہ سے شیخ کے بتلائے ہوئے معمولات نہیں ہو پا رہے ہیں تو رابطہ کرو شیخ سے. شیخ سے رابطہ کرو. تو شیخ جو ہے، شیخ، ہمارا نفس ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے، ہمارا نفس شیخ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. ہمارا نفس کسی اور کو دھوکہ، ہمیں کسی اور کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اسی لیے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے چھوٹوں سے ہی مشورہ کرو. تو شیخ کے سامنے جب ہم بہانے رکھیں گے، ایکسکیوزز یا ریزنز جو بھی ہو، تو شیخ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا نفس شرارت کر رہا ہے. تو شیخ کہیں گے کہ نہیں، اتنا تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. اب آپ شیخ کے تابع ہوں گے تو پھر کوشش کریں گے. پھر نفس ورگلائے گا، پھر کہیں گے کہ حضرت بہت کوشش کی لیکن نہیں، کرو، آپ کرو. ہمارے مولانا ادریس صاحب جو دارالعلوم لیسٹر کے شیخ الحدیث ہیں، وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے ایک پہچاننے والے تھے، ان کا تعلق تھا حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے آخری خلیفہ، یعنی دنیا سے جانے کے اعتبار سے بھی سب سے آخری اور خلافت ملنے کے اعتبار سے بھی سب سے آخری. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو بہت اصول ضوابط تھے.
تو مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ 18, 19, 20 سال کی عمر سے جب خلافت ملی تھی اور بہت اللہ نے کام لیا. ہمارے حضرت مولانا ایوب صاحب بندے الہی دامت برکاتہم, ان کے بھی وہ شیخ ہیں, تو وہ مرید تھا. تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کتنا ہی نکما پن ہمارے اندر ہو, شیخ سے رابطہ نہیں توڑنے کا, شیخ سے رابطہ نہیں توڑنے کا. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ پلگ جو ہے نا, یہ ساکٹ کے اندر رہے گا تو کسی نہ کسی وقت بتی جلے گی, ساکٹ کے اندر رہے گا. ساکٹ سے نکل جائے تو آپ جو ہے وہ بلب بدل دو تو بھی کچھ نہیں ہوگا, وائرنگ کو ٹھیک کرو تو بھی کچھ نہیں ہوگا. جہاں کہیں فالٹ ہوگا وہ ریپیئر ہوگا, مگر ریپیئر ہونے کے بعد یہ پلگ جو ہے وہ ساکٹ میں رہنا چاہیے. تو اور ساکٹ میں رہنے کے ساتھ سوئچ بھی آن رہنی چاہیے. تو آنا جانا اور تعلق, آنا جانا اور تعلق نہیں توڑنے کا شیخ سے, اطلاع اور اتباع نہیں توڑنے کی. اس سے کسی نہ کسی وقت, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ آتے جاتے رہیں اور کہیں کہ بھئی کسی نہ کسی وقت نہیں, کوشش کرے گا آج ہی یہ معاملہ ہو جاوے, کیا پتا کر انتقال ہونے والا ہو. تو انہوں نے اردو جانتے نہیں تھے, تو مولانا ادریس صاحب مجھ سے فرمانے لگے کہ مجھ سے کہا کہ تم ذرا خط لکھ دو نا, اور پھر خط آتا ہے تو مجھ سے ہی پڑھواتے تھے. تو کہ انہوں نے حالات میں سے ایک حالت یہ لکھی کہ معمولات نہیں ہوتے. تو حضرت نے وہاں سے اس پر جواب دکھا کہ کرو. میں کرنے سے ہوگا, آپ کرتے نہیں تو نہیں ہوتے. تو کہا کہ کرو, آپ معمولات کرو. 1-2 مہینے کے بعد پھر خط لکھا تو انہوں نے خط میں لکھا کہ معمولات نہیں ہوتے. وہاں سے کہ کرو. تو دیکھو ہے نا, ایک شیخ پر آپ خط لکھتے ہیں اور شیخ آپ کو کہتے ہیں کہ کرو, تو شیخ کی طرف سے حکم ملا, آپ کو تھوڑی شرم آئے گی دوسری مرتبہ خط لکھنے میں کہ میں نہیں کر رہا ہوں. پھر ادھر سے آئے کہ کرو, تیسری مرتبہ اور شرم آئے گی. شیخ بھی ادھر سے دیکھیں گے کہ یہ میرا مرید تو بڑا بیمار ہے, بہت کمزور ہے, دعا بھی کریں گے, ہے نا, دعا کریں گے کہ اللہ اس کے حال پہ رحم فرما. پھر کہا کہ لکھا حضرت معمولات نہیں ہوتے, تو کہا کرو. تو جواب تو ایک ہی آئے گا نا, کوئی دوسرا جواب کہاں سے آپ لائیں گے. بالآخر انہوں نے لکھا کہ حضرت معمولات نہیں ہوتے, تو حضرت نے وہاں سے لکھا کہ اپنی جوتی لے کر اپنے سر پہ مارو, اپنی جوتی لے کر اپنے سر پہ مارو. یہ تنبیہ تھی, اس میں تنبیہ یہ تھی کہ تمہاری عقل کام نہیں کر رہی ہے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ کام تو کرنے سے ہوگا, اب کریں گے نہیں تو معمولات کیسے ہوں گے. میں یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کر سکتا ہوں. تو اگر تم جوتی لے کر سر پہ مارو گے نا تو تمہاری عقل میں جو غبار ہے وہ دور ہوگا اور عقل کام کرنے لگ جائے گی, تو میری بات سمجھ میں آئے گی. تو بس وہ جوتی مارنے کی ضرورت پیش نہیں آئی ہوگی, یہی جوتی تھی. تو مشائخ کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ ہم نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے شیخ کے حوالے اس طرح کر دو جیسے ایک لکڑی اپنے آپ کو کارپینٹر کے حوالے کر دیتی ہے. وہ لکڑی کچھ نہیں بولتی کہ میرا ہینگر بناؤ یا دروازہ بناؤ یا کرسی بناؤ, وہ جو چاہے بناتا ہے, اس کو جس طرح ڈھالتا ہے تو پھر اس کی قیمت آتی ہے. تو معمولات کی خوب پابندی ہو, شیخ کو اطلاع بھی کرو اپنے احوال کی, اور اپنے اپنے مشائخ جس کا جس شیخ سے تعلق ہو, مہینے میں ہفتے میں جتنا زیادہ جا سکے جاؤ اس کی صحبت میں, لیکن مہینے میں کم سے کم 1 مرتبہ تو جانا چاہیے. اور اسی شہر میں اگر ہے تو ہفتے میں 1 مرتبہ جانا چاہیے. اور کیا کس نیت کے ساتھ جانا چاہیے؟ اپنی اصلاح کی نیت سے جانا چاہیے. طلب لے کر جاؤ, محتاج بن کر جاؤ کہ آئی ایم ان نیڈ. اگر میرے شیخ کی یہ مجلس مجھے نہ ملی اور میری باطن کی اصلاح نہ ہوئی تو مجھے تو کیسے زندہ رہنا ہے وہ بھی نہیں پتا ہے, اور مرنا کیسے وہ بھی پتا نہیں ہے. تو طلب ہو, محتاج ہو, دل میں اپنے شیخ کی عظمت ہو, محبت ہو, عقیدت ہو, اور ادب کے ساتھ وہاں رہیں, وہاں کے قواعد قانون وغیرہ کی سب رعایت کرے ادب. اور ذکر میں خوب مشغولی. اور ذکر کیسے کرنا ہے؟ ذکر صرف اللہ کے لیے کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے, مخلوق کے لیے نہیں, اللہ کے لیے ذکر کرنا ہے اخلاص کے ساتھ. تو ذکر کرنا ہے اخلاص کے ساتھ. نمبر 2 محبت کے ساتھ کرنا ہے.
تو ذرا محبت کے ساتھ کر کے دیکھو نا. ابھی ذکر کی مجلس ہوگی تو تھوڑی دیر سب بیٹھو. جو چلے جانے والے لوگ ہیں ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ جب بھی ذکر کی مجلس شروع ہو تو کم سے کم ذکر کی مجلس میں, کہیں بھی ذکر کی مجلس ہو رہی ہو, آپ زیادہ نہ بیٹھ سکے تو 5 منٹ بیٹھ کر کے ذکر کی مجلس میں شریک ہونا چاہیے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس جگہ پر کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے. ان کو نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ, رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ, اور فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. تو آپ اس تصور کے ساتھ یعنی محبت یعنی کیا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ نہیں. ایسا سوچو پہلے کہ میں سبحان اللہ کہہ کر میرے اللہ کو یاد کر رہا ہوں. دیکھو مزہ پھر آئے گی نہیں. اب آنکھیں بند کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, محبت کے ساتھ کرو, اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور دھیان کے ساتھ اور دھن کے ساتھ. تو دھن میں تو توجہ کے ساتھ, تو اخلاص کے ساتھ کرنا ہے, اللہ کے لیے صرف کرنا ہے. اور نمبر 2 محبت کے ساتھ کرنا ہے. نمبر 3 دھن کے ساتھ کرنا ہے, دھیان کے ساتھ کرنا ہے. تو انشاءاللہ جب اس طرح ذکر کریں گے تو اس کا اثر بڑھ جائے گا. اور باقی شیخ کی صحبت جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالی شانو مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عاتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم افتح أقفال قلوبنا لذكرك. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عاتيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين
المظلومين في كل مكان اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم اللهم زدهم ولا تنقصهم ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم انقذ إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انقذ إخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين اللهم انقذ إخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما رحم کا کرم کا معاملہ فرما رحم کا کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو و عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما حفظ و امان کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما یا ارحم الراحمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہمارے قلوب کو اپنے ذکر سے منور فرما الہ العالمین ہمارے دماغوں کو اپنے ذکر سے معطر فرما ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر و تازہ فرما یا ارحم الراحمین ایک گھڑی کی غفلت بھی ہماری زندگیوں میں نہ ہو الہ العالمین ہر غفلت سے ہماری حفاظت فرما ہر غفلت سے ہماری حفاظت فرما ہر غفلت سے ہماری حفاظت فرما یا ارحم الراحمین تیری بارگاہ سے جب کوئی روحانی دولت تقسیم ہو رہی ہو اس وقت بھی غفلت سے ہمیں بچا لے الہ العالمین تیرے حکام کی پابندی کے سلسلے میں بھی غفلت سے بچا لے الہ العالمین غفلت سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین ہمارے قلوب کو ذاکر بنا دے ہمارے دماغوں کو ذاکر بنا دے الہ العالمین ہر آن ہر گھڑی تیری فرما برداری کرنے والا بنا دے الہ العالمین اپنی محبت عطا فرما اپنی رضا عطا فرما اپنی معرفت عطا فرما اپنا تعلق نصیب فرما اپنا قرب خاص نصیب فرما یا ارحم الراحمین ہمارے قلوب کو رذائل سے پاک فرما رذائل سے پاک فرما ہمارے دلوں کو رذائل سے پاک فرما خسائل سے عمدہ اخلاق سے اور پریز وردی کوالٹیز سے اسے آراستہ فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہمیں اصلاح کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمیں تزکیہ کی فکر نصیب فرما الہ العالمین ہمیں اپنے مشائخ سے زیادہ متمتع فرما الہ العالمین ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما ان کی صحبتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین ناقدری سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین معمولات کی پابندی کرنے والا بنا دے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تجھے یاد کرنے والا بنا دے یا ارحم الراحمین مسنون دعاؤں کی پابندی کرنے والا بنا دے تلاوت کی پابندی کرنے والا بنا دے تسبیحات معمولات کی پابندی کرنے والا بنا دے الہ العالمین ہمارے قلوب کو تیرے ساتھ جوڑ دے الہ العالمین ہمارے قلوب کو تیرے ساتھ جوڑ دے الہ العالمین ہمارے قلوب کو تیری ذات کے ساتھ جوڑ دے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما اپنے محبوب دین کو الہ العالمین پورے عالم میں عام فرما لوگوں کو الہ العالمین لوگوں کو اپنے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما الہ العالمین انہیں دین پر چلنے والا بنا دے 100% دین پر چلنے والا بنا دے الہ العالمین علم دین کا صحیح علم عطا فرما الہ العالمین اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے الہ العالمین علماء حقہ سے وابستہ فرما الہ العالمین علماء حقہ سے وابستہ فرما علماء حقہ سے وابستگی عطا فرما الہ العالمین اتباع ہوا سے ہماری حفاظت فرما اتباع خدا کی ہمیں توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین پورے عالم میں پوری دنیا میں دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں سب کو قبول فرما سب کو قبول فرما سب کاموں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما آپس کی رنجشوں سے ہماری حفاظت فرما اختلاف انتشار سے حفاظت فرما الہ العالمین کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنے سے ہماری حفاظت فرما یا ارحم الراحمین جماعتوں کی جمعیتوں کی حفاظت فرما الہ العالمین مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما الہ العالمین ہر فرد مسلم کی حفاظت فرما عزت کی آبرو کی جان کی حفاظت فرما
مال کی حفاظت فرما، وطن کی حفاظت فرما، یہ ارحم الراحمین فلسطین کے مسلمانوں کی دستگیری فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی دستگیری فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی دستگیری فرما، الہ العالمین معصوم بے گناہ لوگ الہ العالمین موت کی گھاٹ اتر رہے ہیں، الہ العالمین ان کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت فرما، انہیں صبر عطا فرما، انہیں ہمت عطا فرما، الہ العالمین شہداء کی شہادت کو قبول فرما، جو زندہ ہیں معذور ہیں الہ العالمین انہیں معذوری سے بچا لے، انہیں اعضاء کی سلامتی نصیب فرما، الہ العالمین ان کی بھوک کو مٹا دے، ان کی پیاس کو مٹا دے، الہ العالمین ان کی دنیاوی جتنی ضرورتیں ہیں، اخروی جتنی ضرورتیں ہیں، ظاہری ضرورتیں، باطنی ضرورتیں، الہ العالمین مادی ضرورتیں، روحانی ضرورتیں، الہ العالمین ان سب کو پوری فرما، ان سب کو پوری فرما، الہ العالمین تیرے سوا ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تیرے سوا ان کا کوئی دستگیر نہیں ہے، تیرے سوا ان کا کوئی معین اور مددگار نہیں ہے، الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین خیر کے فیصلے فرما، خیر کے فیصلے فرما، الہ العالمین جنگ کو بند کر دے، الہ العالمین جنگ کو بند کر دے، الہ العالمین خیر کے فیصلے فرما، برکتوں کے فیصلے فرما، الہ العالمین خیر کے برکتوں کے فیصلے فرما، الہ العالمین تیری مرضی والے فیصلے فرما، تیری مرضی والے فیصلے فرما، الہ العالمین سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، الہ العالمین اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے، سلامتی کا گہوارہ بنا دے، الہ العالمین جہاں جہاں مظلومین ہیں الہ العالمین ان کی دستگیری فرما، الہ العالمین ظالموں سے ان کی حفاظت فرما، الہ العالمین ظالموں سے تو نمٹ لے، الہ العالمین ظالموں سے حفاظت فرما، الہ العالمین مساجد کی ہر جگہ پر حفاظت فرما، مدارس کی ہر جگہ پر حفاظت فرما، فلسطین میں بھی مساجد کی خوب حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، الہ العالمین مریضوں کی حفاظت فرما، بوڑھوں کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں اور بہنوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین ہر بے گناہ کی حفاظت فرما، ہر بے گناہ کی حفاظت فرما، چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما، ان پر الہ العالمین سکینہ نازل فرما، الہ العالمین ان پر سکینہ نازل فرما، رحمتوں کو لے کر فرشتوں کا نزول فرما، الہ العالمین ان کے لیے تسلی کا سامان پیدا فرما، تسلی کا سامان پیدا فرما، الہ العالمین تسلی کا سامان پیدا فرما، الہ العالمین جنگ بندی کے لیے الہ العالمین جو بھی فیصلے الہ العالمین جن فیصلوں کی ضرورت ہے الہ العالمین ان فیصلوں کو مقدر فرما، ان فیصلوں کو مقدر فرما، ان فیصلوں کو مقدر فرما، یہ ارحم الراحمین ہمارے ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما، ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما، آج کی اس مجلس کو قبول فرما، جو لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں الہ العالمین یہاں سے یا گھروں میں بیٹھ کر الہ العالمین سب کو قبول فرما، الہ العالمین ہم سب تیری محبت کو چاہتے ہیں، الہ العالمین ہمارے دلوں کی اصلاح کو چاہتے ہیں، الہ العالمین تزکیہ کو چاہتے ہیں، الہ العالمین ہم لوگ کمزور ہیں، الہ العالمین نالائق ہیں، الہ العالمین آپ ہمیں سب کچھ سمجھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کمزور پڑتے ہیں، نفس اور شیطان کے چنگل میں ہے، الہ العالمین آپ ہمیں اس راہ چلا دیجئے، الہ العالمین جیسے آپ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو الہ العالمین مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمایا تھا اپنی اصلاح کی خاطر، الہ العالمین ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرما، اس کو مقصد بنا کر آج سے چلنے والا بنا دے، ذکر کی پابندی نصیب فرما، صحبت شیخ نصیب فرما، الہ العالمین محبت شیخ عطا فرما، الہ العالمین ذکر کی قدر نصیب فرما، اخلاص کے ساتھ کرنے والا بنا دے، یہ ارحم الراحمین یہ ارحم الراحمین یہ ارحم الراحمین پورے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، ہمیں بھی اس کے لیے قبول فرما لے، الہ العالمین اسلامک دعوی اکیڈمی کو حفاظت دین اشاعت دین کا ذریعہ بنا دے، الہ العالمین آئندہ جو 4-5 ہفتے تعلیم کے رہ گئے ہیں اس میں الہ العالمین خوب مدد فرما، الہ العالمین مریضوں کو شفا عطا فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں برکت والی حلال روزی عطا فرما، وسعت والی حلال روزی عطا فرما، الہ العالمین جو نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، الہ العالمین سب کی عزتوں کی حفاظت فرما، ذلت سے سب کی حفاظت فرما، الہ العالمین محتاجی سے سب کی حفاظت فرما، الہ العالمین دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے سب کی حفاظت فرما، الہ العالمین روزی روزگار کا انتظام فرما، الہ العالمین رکاوٹوں کو ختم فرما، الہ العالمین جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں باعزت رہائی نصیب فرما،
الہ العالمین مظلومین کی دستگیری فرما، الہ العالمین جن کے آپریشن ہیں ان میں کامیابی عطا فرما، جن کے کیمو چل رہے ہیں الہ العالمین ان میں بھی کامیابی عطا فرما، الہ العالمین جو لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہے الہ العالمین شافی تو ہی ہے، الہ العالمین فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے اس قسم کے تمام مریضوں کو بھی شفا عطا فرما، معذوری سے سب کی حفاظت فرما، ہاسپٹل سے سب کی حفاظت فرما، الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین عمروں میں سب کو برکت عطا فرما، عمروں میں سب کو برکت عطا فرما، الہ العالمین ہر حال میں تجھ سے راضی رہنے والا بنا دے، ہر حال میں تجھ سے راضی رہنے والا بنا دے، ہر حال میں تجھ سے راضی رہنے والا بنا دے، الہ العالمین ہمارے قلوب کو تیری مرضی کے مطابق بنا دے، الہ العالمین ہمیں صابر بنا دے، ہمیں شاکر بنا دے، ہمیں صابر بنا دے، ہمیں شاکر بنا دے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہماری دنیاوی اخروی ساری ضرورتیں پوری فرما، الہ العالمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے جو ہم سے متوقع ہے، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ اساتذہ مشائخ محبین محسنین، الہ العالمین سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما، الہ العالمین ماں باپ کے سایوں کو ہم لوگوں پر عافیتوں کے ساتھ صحتوں کے ساتھ قادر قائم فرما، الہ العالمین ان کی دعائیں اور ان کی توجہات ہماری طرف مرکوز فرما، الہ العالمین ان کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین اساتذہ مشائخ کو ماں باپ کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما، الہ العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما، الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، پورے عالم میں دین کی جتنی خدمتیں جس لائن سے ہو رہی ہیں، جتنے پروگرام ہو رہے ہیں، چاہے وہ جلسوں کی شکل میں ہو، اجتماعات کی شکل میں ہو، کانفرنسوں کی شکل میں ہو، الہ العالمین سب کو بے انتہا قبول فرما، الہ العالمین محض اپنے لطف و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين.